ٹوٹا ہوا تارا قسط نمبر 13۔ یہ خالہ بھی ہیں، انہی سے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اور جب تک ہم پرانے محلے میں رہے تب تک میں نے انہی کے گھر میں ٹیوشن پڑھتی رہی ہوں۔ ہادیہ نے تعارف کروایا اور پھر خالہ بھی سے کہنے لگی، اور خالہ بھی، یہ میری دوست ہے رابعہ، ہم نے اکٹھے ہی پڑھا ہے، اب ایک ہی جگہ جاب کر رہی ہیں۔ باقی کا رستہ خالہ بھی اور ہادیہ نے کوئی نہ کوئی بات چھیڑے رکھی تھی۔ ہادیہ نے انہیں پرانے محلے میں گھر کے سامنے اتارا تو انہوں نے بہت اصرار کر کے دونوں کو اندر بلا لیا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں تمہاری آپی کو بلاتی ہوں۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، انہوں نے خود ہی چابی سے کھولا تھا۔ دونوں صحن میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی تو خالہ بھی اپنی بیٹی کو بلانے اندر چلی گئی۔ کچھ پل بعد وہ لوٹی تو ان کے ہمراہ ایک نہایت حسین پروقار سی سوبر سی خاتون تھی۔ وہ سو کر اٹھی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی جس نے ان کی آنکھوں کو بڑا قاتل بنا ڈالا تھا۔ نہایت حسین اور باوقار خاتون تھی، لمبے گھنے بال گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ ہادیہ تو ایک طرف، رابعہ بھی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم آپی جان، ہادیہ نے آگے بڑھ کر کہا تو انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے آج ایک عرصے بعد ہمارے ہاں چکر لگانے کو دل کر گیا تمہارا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہادیہ ہنسی تو خالہ بھی بتانے لگی کہ وہ یہاں کیوں کر آئی ہے۔ وہ لوگ وہیں صحن میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ رابعہ سے بھی ملی تھی، اس کا حال چال پوچھا اور پھر باتیں کرنے لگے۔ یہ رابعہ بہت کم بولتی ہیں؟ آپی جان نے پوچھا۔ مگر جب بھی بولتی ہیں دوسروں کی بولتی بند کر دیتی ہے، ہادیہ نے چھیڑا۔ اس کا مطلب ہے سخن گوئی میں باکمال ہستی ہیں؟ آپی نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، رابعہ جھیم گئی، انہیں بغور دیکھا۔ اسے فیصل صفانی کی غزل یاد آنے لگی۔ حسن کو چاند، جوانی کو کنول کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، شاید ایسے لوگوں کے لیے ہی شاعر حضرات شاعری کرتے ہیں۔ تم لوگ بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ آپی جان اٹھنے لگی تو ہادیہ نے فوراً ہاتھ تھام کر منع کر دیا۔ خالہ بی بی پاس ہی بیٹھی تھی۔ پلیز اس تکلف کی قطعی ضرورت نہیں، ابھی میں نے رابعہ کو بھی ڈراپ کرنا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی، پھر کسی دن فرصت سے آؤں گی تو چائے بھی پیوں گی، ابھی اجازت دیں پلیز۔ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے، انہوں نے فوراً معذرت قبول کر لی تھی۔ رابعہ آپ دوبارہ ضرور آئیے گا، انہوں نے بڑے خلوص سے کہا۔ اس حسن میں عجیب سا حزن تھا۔ رابعہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ وعدہ تو نہیں کرتی مگر کوشش کروں گی۔ اچھی بات ہے، وعدے تو ٹوٹ جاتے ہیں مگر کوشش اکثر کامیاب ہو جاتی ہے، انہوں نے سر ہلایا۔ وہ لوگ ان سے اجازت لے کر واپس گاڑی میں آ بیٹھی۔ کیسی لگی تمہیں آپی جان؟ ہادیہ نے پوچھا۔ بہت حسین، نہایت باوقار اور پروقار اور نہایت غمزدہ، اس نے سادہ لفظوں میں کہا۔ اچھا، حسین تو وہ بہت ہیں، اخلاق و کردار میں بے مثل، مگر یہ غمزدہ والی بات سمجھ نہیں آئی۔ ان کی آنکھوں میں لگتا ہے کوئی غم ہے جو ہلکورے لے رہا ہے۔ نہایت حسین خوبصورت آنکھیں، مگر اداس، رنجیدہ اور غم زدہ بھی ہیں۔ آج میں نے دوسرا اتنا حسین چہرہ دیکھا ہے، مگر پہلا چہرہ، اب اس چہرے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ اب بھی اگر یہ اس قدر حسین ہے تو عین جوانی میں تو غضب ڈھاتی ہوں گی۔ بچپن سے ہی ہمارے ہمسائے تھے، خالہ بی کی بھانجی ہیں، پہلے یہ لوگ کہیں اور رہتے تھے، پھر ادھر شفٹ ہو گئے، ہوش سنبھالتے میں نے ان لوگوں کو ادھر ہی دیکھا ہے، پہلے کرایہ دار تھے، پھر یہ جگہ خرید لی۔ میں نے میٹرک تک ان سے ٹیوشن پڑھی ہے، کمال کی انگلش اسپیکنگ رکھتی ہیں، بہت حسین تھی، اب تو وقت کے ساتھ ساتھ حسن ماند پڑ گیا ہے، مگر ان کا حزن بڑا ہے جو ان کے حسن کو دو آتشہ کر دیتا ہے۔ شادی شدہ ہیں؟ وہیں عورتوں والا فطری تجسس جاگا۔ خالہ بی نے ماما سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ شادی ہوئی تھی، ماں باپ وفات پا گئے تھے اور پھر شوہر بھی، اس کے بعد دوبارہ شادی ہی نہیں کی، خالہ بی کے پاس ہی ساری جوانی گزار دی۔ بلکہ ہمارے محلے میں چند لوگ تھے جنہوں نے بڑا زور لگایا کہ وہ ان کے بیٹے سے شادی کر لیں، مگر ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ رابعہ نے محض سر ہلا دیا، اس کی نگاہوں میں منجمد سراپا گویا چمٹ سا گیا تھا۔ اتنا حسین چہرہ، متناسب سراپا اور لمبے گھنے بال، یار تم نے پہلا حسین چہرہ کون سا دیکھ لیا جو ان کے مقابل کچھ بھی نہ تھا؟ ہادیہ نے پوچھا۔ سر عباس کی بیگم کا۔ اوہ، تم نے کہاں دیکھ لیا؟ اسے حیرت ہوئی۔ ان کے کمرے میں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونکی۔ ان کے کمرے میں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، ان لوگوں کا تو آپس میں بڑا زبردست جھگڑا چل رہا ہے، تم نے وہاں کیسے دیکھ لیا؟
وہ خود ہی آئی تھی۔ اس نے زیادہ تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ اس کی نگاہوں میں سراباز کا ریاکشن تازہ ہو گیا، کیسے غصے سے فائل اٹھا کر اسے دے ماری تھی اور بعد میں گارڈز کو بلوا لیا تھا۔ یہ سراباز کا اپنی بیوی سے کیا جھگڑا ہے؟ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا۔ دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ دراصل عادلہ کے گھر والے کچھ زیادہ ہی ماڈرنزم کا پرچار کرنے والے ہیں، جبکہ سراباز کی فیملی بہت سادہ مزاج اور رکھ رکھاؤ والی ہے۔ عادلہ فیاض صاحب کے خیالات پر پوری نہ اتری اور سراباز عادلہ کے اس کے بعد یہ اکثر ناراض ہو کر کہیں کہیں ماں میکے رہنے لگی۔ آج کل بھی میکے میں ہی ہے۔ سراباز بہت اچھے انسان ہیں، جبکہ عادلہ کی فیملی خاصی بگڑی ہوئی فیملی ہے۔ چونکہ پاپا کے جاننے والے ہیں تو اکثر ملنا ہوتا ہے اور ان سے متعلق خبریں سننے کو بھی ملتی ہیں، جبکہ سراباز کی طرف سے کبھی ایک لفظ بھی سننے کو نہیں ملا۔ ویسے حیرت ہو رہی ہے کہ عادلہ ان کے آفس کیا لینے آئی تھی؟ اس نے پوچھا تو رابعہ نے کندھے اچکا دیے۔ اسے ماموں کی نصیحت یاد تھی، سو اس نے اس موضوع پر بولنے سے گریز ہی کیا۔ ویسے بھی اب اس کا گھر قریب آ گیا تھا اور وہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سارا دن خاموش رہی تھی۔ باہر ہال نما کمرے میں سے سبھی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ادھر نہ جانے کی بجائے ادھر جانے کی بجائے راہداری سے ہی ہوتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ لان عبور کر کے وہ باغ میں تالاب کے پاس آ بیٹھی تھی۔ زندگی میں ایک دم پلٹا کھایا تھا۔ اسے رہ رہ کر گزرے لمحے یاد آنے لگے۔ کبھی وہ اس باغ میں تتلیاں پکڑتی تھی اور اکثر شام کے وقت وہ بابا صاحب کی انگلی تھامے یہاں چہل قدمی کیا کرتی تھی۔ اس کو بابا صاحب سے شروع سے ہی ایک خصوصی لگاؤ محسوس ہوتا تھا۔ وہ گھنٹوں ان کے پاس گزار دیتی تھی۔ وہ یہاں اپنی ماں کے ساتھ تنہا رہتی تھی۔ باقی سبھی بچے شہروں میں اپنے والدین کے ساتھ ہوتے تھے اور کبھی کبھار سمر ویکیشن میں جب سب اکٹھے ہوتے تھے تو یہاں وہاں تک ہر طرف رونق امڑ آتی تھی۔ سبھی خوش باش چہرے، ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کی محبتیں تھی۔ تب اسے شدت سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ باقی بچوں سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہے، اور جب یہ شعور پختہ ہوتا گیا تو اسے اور بھی بہت کچھ فیل ہونے لگا۔ تابندہ بوا کا ہمیشہ سے اس قصے سے ایک گریز چلتا آتا تھا۔ وہ کبھی ڈانٹ کر، کبھی پیار سے اور کبھی کسی طرح اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول کر کے دھیان بٹا لیا کرتی تھی، اور تب وہ بہل بھی جاتی تھی۔ مگر پھر وقت اور سر کا تو وہ کچھ بڑی ہو گئی تھی۔ اب وہ گاؤں کے اسکول میں نہیں بلکہ شہر کے ہائی اسکول میں پڑھتی تھی، عائشہ اور صبا کے ساتھ، اعلیٰ درجے کے اسکول میں۔ مگر اسے آہستہ آہستہ اپنی ذات کا ادراک ہو رہا تھا اور وہ اپنی ذات میں سمٹتی جا رہی تھی۔ سب کہتے تھے وہ بولتی نہیں، کم گو ہے، بہت صابر بچی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیسے کیسے طوفان اٹھا کرتے تھے جو اسے بولنے پر آمادہ کرتے تھے۔ مگر اس نے ہونٹوں پر سختی سے کفر لگا لیے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے روز بروز کے بڑھتے سوالوں سے بچ کر اسے شہر بھیج دیا تھا، مگر یہاں آ کر وہ تنہا ہو گئی تھی۔ اس کی ذات احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ اس کی ہر خواہش بن کہے پوری کی جاتی تھی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، ہر اچھی چیز، کبھی کمی نہ آنے دی۔ مگر جب عائشہ اور صبا اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے فرمائشیں کرتی اور ضدیں کیا کرتے تو دل میں شدید حسرت جاگا کرتا تھی کہ کاش اس کی بھی ایک فیملی ہوتی، اپنا گھر ہوتا، ماں باپ بہن بھائی ہوتے تو کتنا اچھا ماحول ہوتا۔ اور پھر وہ اپنی ذات میں تنہا ہوتی چلی گئی تھی۔ وقت مزید آگے بڑھا تو وہ اب کالج گرل تھی۔ وقت نے اسے اسی طرح اس کی پرورش کی تھی کہ اپنی ذات میں اٹھنے والے طوفان بھی بے معنی ہونے لگے تھے۔ وہ بس اپنی ماں کے لیے زندہ تھی۔ مگر عادلہ بھابھی کی آواز سے شادی کے بعد لگا کہ زندگی ایک شدید طوفان سے دوچار ہو گئی ہے۔ میڈیکل کالج میں ایاز سے سامنا ہونا اور پھر ایاز نام کے مستقل درد سر نے جان کھا لی تو لگنے لگا کہ وہ اب جی نہیں پائے گی۔ بڑی مشکلوں سے اپنی عزت نفس کو کچلنے کے بعد اس نے اپنا یہ مسئلہ مصطفیٰ سے ڈسکس کیا، مگر اگلے ہی دن مصطفیٰ کے پرپوزل نے اسے حیرت زدہ کر دیا، اور اس دن شدید پچھتاوے کا احساس ہوا کہ کیا تھا وہ کچھ عرصہ اور صبر کر لیتی اور سہ لیتی، کم از کم اس شخص کے سامنے شرمندگی سے تو بچ جاتی۔ اسے مصطفیٰ کی ذات، اس کی اچھائی سے قطعی انکار نہ تھا، مگر اس کے ساتھ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا تھا اسے یہ کسی بھی طرح قبول نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان لوگوں کے اس پر کتنے احسانات ہیں کہ وہ زندگی بھر ان کے سامنے سر اٹھا کر جی نہیں سکے گی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر ایک بار انکل اور آنٹی نے خود اس سے شادی کے سلسلے میں بات کی تو وہ دل میں ہزار طوفان سے تو نبرد آزما ہونے کے باوجود ایک لفظ بھی نہ کہہ پائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو اسے اپنی ذات کو مارنا پڑے گا، اور اب یہی تو ہوا تھا۔
وہ مصطفیٰ کے سامنے صاف اور واضح الفاظ میں انکار کر چکی تھی، اسے صاف جتا چکی تھی کہ اسے اس کے ساتھ قبول نہیں ہے، اور اب مصطفیٰ کے سامنے دوبارہ اس رشتے کی حیثیت سے جانا اسے لگا کہ اس کی عزت نفس ہمیشہ کے لیے گروی رکھ دی گئی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا دوسرا اذیت ناک پہلو تھا۔ شہوار، وہ اسی طرح سر جھکائے اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس پکار پر سر اٹھا کر دیکھا، تابندہ بھی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ ادھر اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اندر چلو، چلو اندر چلو، سب کے پاس بیٹھو۔ زہرا تمہارا پوچھ رہی تھی۔ باقی لوگ بھی۔ نکاح کے سلسلے میں زہرا پھپھو کی فیملی حویلی آ چکی تھی، جن میں ان کا ایک بیٹا، بہو اور 2 بیٹیاں تھیں۔ باقی افراد نے کل آنا تھا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، کچھ دیر ادھر ہی بیٹھنے دیں، جب دل کے اندر آ جاؤں گی۔ اس نے دوبارہ گھٹنوں پر سر جھکائے خاصی سنجیدگی سے کہا۔ تو تبندہ بھی نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ ان سے شدید ناراض تھی۔ ان کا دل چاہا کہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرے، اس کو سمجھائے، اپنے دل کا راز بتائیں، اپنی مجبوری بتائے، یہ رشتہ کیوں ضروری ہے، اس کے محرکات کی وضاحت کرے۔ مگر پھر دل کو مار لیا کہ اس وقت شہوار ناراض تھی، انکاری تھی، شاید ان کی وضاحت کو نہ سمجھ پائے۔ وقت خود بخود ثابت کر دے گا کہ ان کا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ انہوں نے لب سی لیے اور اسے بغور دیکھا۔ ٹھیک ہے، شام ہو رہی ہے، جلدی اندر آ جانا، وہ اسے ہدایت دے کر واپس پلٹ گئی۔ تو شہوار نے عزت دکھ سے انہیں دیکھا۔ وہ بڑے پروقار انداز میں اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ خوب روئے۔ اس کے پاس کہنے سننے کو بہت سے رشتے نہ تھے کہ ماں دامن بچاتی تو کسی بہن سے کہہ لیتی یا کسی بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر دل کی بھڑاس نکالتی۔ اس کے پاس تو بس یہی ایک رشتہ تھا جو ماں بھی تھی، باپ بھی تھا، بہن بھی تھی، بھائی بھی تھا، دوست بھی، سبھی کچھ تو تھا۔ اس نے تابندہ بھی سے اپنی ذات کا ہر مسئلہ ڈسکس کیا تھا۔ تو پھر تابندہ اب کیوں مجھ سے پہلو بچا رہی تھی؟ اسے اس وقت شدت سے انا کی کمی کا احساس ہوا، ایک حقیقی سچے دوست اور غم گسار کی کمی کا۔ ایک دم شدت سے جی چاہا کہ انا اس کے پاس آ جائے، بے شک اس سے کچھ نہ بھی کہہ سکے، مگر اس کے کندھے پر سر رکھ کر خوب رو دھو کر دل کی بھڑاس تو نکال لے گی۔ بہت سارا رونے کی خواہش تھی جو ایک دم شدت اختیار کرنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اپنا بیگ کھول کر اس میں ہاتھ مارا، سارا بیگ کھنگال ڈالا، مگر موبائل نہ ملا۔ اف، اسے ایک دم یاد آیا کہ موبائل بے پناہ غصے سے دیوار پر مارا تھا، جس سے وہ ٹوٹ گیا تھا، اور سم بھی موبائل کے اندر ہی تھی، اور تمام نمبر سم میں ہی فیڈ تھے۔ وہ اپنی اس جذباتی حرکت پر پشیمان ہوتی سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ سم کے اندر ہی انا کا نمبر تھا، اور آخری بار اس نے ٹوٹا ہوا موبائل عائشہ کے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور یہاں آتے اس نے کچھ بھی نہ سوچا تھا کہ انا کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ اب کیا کروں؟ بیگ بستر پر ڈالتے اس نے چند پل سوچا تھا، پھر اٹھ کر وہ ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ وہاں اس وقت کوئی نہ تھا، سبھی کمرے میں ہی جمع تھے۔ اس نے فون اٹھا کر شہر کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے اسے جو آواز سننے کو ملی، اس کو سن کر اس نے لب بھینچ لیے تھے۔ کون ہے بھائی؟ جھنجھلا کر کہا گیا تھا۔ شہر میں PTCL نمبر پر CLI لگی ہوئی تھی۔ شہوار نے کال ڈراپ کر دی تھی۔ اس نے سوچا کہ رات کو کال کرے گی۔ وہ یہ طے کر کے اٹھی تو فون بجنے لگا۔ اس نے CLI دیکھی، شہر کا نمبر تھا۔ یقیناً مصطفیٰ نے کال بیک کی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر سائڈ پر رکھ کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ولید کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس وقت لیپ ٹاپ کھولتے اپنے دوستوں سے چیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ آفس ورک بھی کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ ولید نے موبائل کی اسکرین دیکھی۔ مصطفیٰ نام جگمگا رہا تھا۔ ولید نے ٹائم دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے A1، تم سناؤ؟ موبائل کان سے لگائے اس نے چیٹ باکس بند کیا اور پھر باقی فائلز بھی کلوز کرتے، سیو فائلز کو سیو کرتے۔ اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا لی تھی۔ بالکل فٹ فاٹ۔ اچھا یار، ایک کام ہے تم سے۔ مصطفیٰ فوراً مطلب پر آیا تھا۔ خیریت؟ مصطفیٰ کا انداز پرسوچ تھا۔ کل اور پرسوں کی تاریخ میں فارغ ہو کیا؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ کیوں، کوئی کام ہے کیا؟ کام ہی سمجھ لو۔ مصطفیٰ ہلکا سا ہنسا۔ اگر فارغ نہ بھی ہوا تو تمہارے لیے وقت نکال ہی لوں گا، تم کام بولو۔ شور، اس نے یقین دہانی چاہی۔ وائی ناٹ؟ اوکے، کل میں گاؤں جا رہا ہوں، سحر پہر کو نکلیں گے، شام تک پہنچ جائیں گے، اور تم بھی ساتھ چل رہے ہو؟ کیوں، وہاں کل کوئی کبڈی میچ کھیلا جائے گا؟ ولید نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ اور ہاں، تم اکیلے نہیں آؤ گے، بلکہ انکل روشانی اور اپنی پھپھو کی فیملی کو بھی لانا ہے، اسپیشلی اپنی کزن اور احسن کو بھی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تو وہ چونکا۔
یہ دعوت کس خوشی میں یار؟ کہیں تمہاری شادی وادی کی کوئی پارٹی تو نہیں؟ ولی نے اپنی طرف سے مذاق کیا تھا۔ مصطفیٰ کھل کر ہنسا۔ اگر میں کہوں ہاں تو تم مذاق کر رہے ہو؟ ولید کو یقین کرنے میں تحمل ہوا کہ مصطفیٰ نے کبھی اس سلسلے میں کبھی کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ سنڈے کو میرا نکاح ہو رہا ہے اپنی کزن سے، مصطفیٰ نے کہا تو ولید چند پل حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اس قدر اچانک۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ یہ فیملی کا فیصلہ ہے، باقی وضاحت آمنے سامنے ہوگی تو پھر میں یقین رکھوں کہ تم سب آ رہے ہو نا۔ تم بہت چھپے رستم نکلے، اتنی بڑی خبر وہ بھی فون پر سنا رہے ہو۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ اچانک فیصلہ ہوا ہے۔ سچ سچ بتاؤ کہ کب سے یہ سلسلہ چل رہا تھا؟ ولید ایک دم سنجیدہ ہوا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ کوئی سلسلہ بلسلہ نہیں ہے، وہ میری کزن ہے اور یہ میری فیملی کا فیصلہ ہے۔ کیسی ہیں وہ محترمہ؟ ولید کا اشتیاق ایک دم بڑھا۔ اچھی ہیں، مصطفیٰ ہلکا سا ہنسا۔ اوہو، تو یہ سلسلہ ہے؟ دیکھو کیسے ہنسی نکل رہی ہے۔ مصطفیٰ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اتنی اہم خبر وہ بھی یوں سرسری فون پر سنا رہے ہو۔ ویسے نام کیا ہے؟ سیکرٹ ہے۔ پھر کل آ رہے ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں، میں تو سب سے پہلے پہنچوں گا۔ تمہاری شادی اور میں نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ولید فوراً جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کلیئر کر لو کہ ابھی نکاح ہو رہا ہے، شادی نہیں۔ مصطفیٰ نے وضاحت کی تو ولید نے موبائل کو گھورا۔ یہ نکاح اور شادی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے مطلب دلہن رخصت نہیں ہوگی، محض نکاح پڑھایا جائے گا۔ کچھ آیا سمجھ میں؟ اوہ، تو رخصتی کیوں نہیں ہو رہی؟ ولی نے پوچھا۔ محترمہ پڑھ رہی ہیں، مصطفیٰ نے رسانیت سے بتایا۔ اوہ، کس کلاس میں؟ کل آنا، سب بتا دوں گا۔ تم مجھے صاف بتا دو کہ تمہارے ساتھ کون کون ہوگا تاکہ میں وہاں انتظام کا کہہ دوں۔ اپنی فیملی کو ساتھ ضرور لے کر آنا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا پروگرام نہیں رکھا ہم نے، مگر تمہارے بغیر میں یہ تقریب کبھی نہ کرواتا۔ انکل اور روشی اور اپنی کزن اور پھپھو کی ساری فیملی کو ضرور لانا ہے۔ مصطفیٰ ایک بات تو بتاؤ، کیسا فیل کر رہے ہو؟ ایک نیا رشتہ بنانے جا رہے ہو، کچھ فیلنگس تو ہوں گی نا؟ اس نے اپنی طرف سے چھیڑا تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ ایک حقیقت سی، جنت میں حوروں کا وجود، حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں۔ مصطفیٰ نے بڑی ترنگ میں شعر پڑھا تھا۔ زبردست، مصطفیٰ کے انداز پر ولید ایک دم داد دی تو دوسری طرف وہ جھم گیا۔ بہت خوب، کیا واقعی بہت حسین ہے؟ ولید نے پوچھا تو وہ چپ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کو لگی ہوئی ہے، ولید نے چھیڑا۔ بکو مت، یہ صرف ایک شعر تھا، اس نے تصحیح کی۔ دوسرے معنوں میں کیوپڈ کا تیر بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ یہ سمجھ لیں کہ بہت حسین ہے وہ۔ ولید کہاں باز آنے والا تھا، فوراً جوابی حملہ کیا۔ تم جانتے ہو، حسن میری کمزوری نہیں، حسن تو باہر کی دنیا میں بھی بہت بکھرا پڑا تھا۔ اگر حسن میری ترجیح ہوتا تو واپس آتا ہی نہیں، کہ یہ حقیقت ہے کہ وہاں مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ تھی، نہ پیسے کی۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے جتایا تو ولید ہنس دیا۔ آئی ایگری۔ پھر کس چیز نے متاثر کیا تمہیں؟ تمہارے رشتہ دار ہیں تو یقیناً پہلے کوئی معاملہ تو رہا ہوگا۔ یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو ولید نے موبائل کو گھورا۔ اتنے شریف تو تم ہو نہیں کہ جہاں بڑوں نے باندھ دیا بند گئے۔ وہ مشکوک ہوا۔ تمہیں میری شرافت پر شک ہے؟ مصطفیٰ ولید کو تنگ کر رہا تھا۔ کوئی ایسا ویسا؟ خیر، آ لینے دو مجھے، پھر سارا چکر معلوم کرتا ہوں میں۔ وہ محترمہ بڑی باپردہ خاتون ہے، ناکامی ہی ہوگی، مصطفیٰ نے چڑھایا۔ اوہ آئی سی، تم نے بھی دیکھ رکھا ہے یا نہیں؟ ویسے یار، تمہارے منہ سے تمہارے خاندان کی ایجوکیشن کا معیار سن کر اندازہ تو نہیں ہوتا کہ اولاد سے پوچھے بغیر شادی بیاہ کے فیصلے یوں اچانک کر دیے جائیں۔ ولید کو قدر حیرت ہوئی۔ میرا خاندان بہت اچھا روایتی خاندان ہے، خود آ کر مل کر دیکھنا، تمہیں سب سے مل کر بہت اچھا لگے گا۔ بابا جان اور بھائیوں سے ملنا، ہمارے بابا صاحب اور دیگر لوگوں سے مل کر تمہیں خوشی ہوگی۔ ہماری خواتین بھلے ایک محدود ماحول میں زندگی گزارتی ہیں، مگر انہیں کبھی کسی حق سے محروم نہیں رکھا جاتا، بہت عزت اور احترام دیا جاتا ہے، ان کی ہر جائز خواہش کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اپنے مردوں کے ہمراہ وہ کہیں بھی آ جا سکتی ہیں۔ اعلیٰ اداروں میں زیر تعلیم رہی ہیں۔ میرے ایک تایا کینیڈا میں ہوتے ہیں، دوسرے کراچی میں، سبھی کے بچے پڑھ رہے ہیں، جو فارغ ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہی شرح خواندگی خواتین میں بھی ہے، مگر اپنے اقدار و روایات کی پاسداری کرتے ہیں ہم لوگ، جائز خواہش ہر حال میں پوری کی جاتی ہے۔ مصطفیٰ نے بہت دھیمے انداز میں وضاحت کی تو ولید ازحد متاثر ہوا۔ ویل ڈن۔ ویسے اس دن میں تو اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھنے گیا تھا، مگر افسوس۔ ویسے تمہاری طرف سے کیا فیصلہ ہوا اس سلسلے میں؟
اور اس سے زیادہ تم نے بکواس کی تو میں موبائل بند کر دوں گا۔ بابا نے تم سے ایک بات عرصہ پہلے کہہ دی، تم نے تو چڑ بنا دی ہے۔ وہ صرف میری کزن ہے اور کچھ نہیں۔ خبردار تم نے کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ مطلب کہ مستقبل قریب میں بن تو سکتا ہے نا؟ وہ چھیڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مصطفیٰ پلیز، یہ بہت سیریس معاملہ ہے، تم مذاق میں بھی کبھی روشی یا انا کے سامنے یہ مت کہہ دینا۔ لڑکیاں ان معاملوں میں بہت حساس ہوتی ہیں، یہ صرف بابا کی خواہش ہے، میرا ابھی ایسا کوئی موڈ نہیں، نہ ابھی اور نہ ہی مستقبل قریب میں۔ اور انا تو بہت ہی حساس لڑکی ہے، اس کے سامنے تو قطعی نہیں کہنا۔ اس نے سنجیدگی سے ٹوکا تو دوسری طرف مصطفیٰ چونکا۔ کیوں؟ تم اس معاملے میں آخر اتنا سیریس کیوں ہو جاتے ہو؟ چند سال پہلے تک انا تم سے اچھی خاصی اٹیچ تھی، کم عمر تھی مگر تمہارے ساتھ میچ کرتی تھی۔ پھر تمہاری کزن ہے، چند سال پہلے تک تو خاصی خوبصورت تھی، درمیانی عرصے میں بھی خاصی بہتری آئی ہوگی، پھر یوں سیریس ہونے کی کوئی وجہ؟ مصطفیٰ کا انداز سنجیدہ تھا۔ یار جب میں پاکستان لوٹا تھا تو ذہن میں یہی تھا کہ بابا کی خواہش کو ماننا ہے، مگر پاکستان آنے کے بعد ان کو قریب سے دیکھنے، ملنے اور سمجھنے کے بعد میں الجھ گیا ہوں۔ وہ خاصی چینج ہو گئی ہے، بہت موڈی، انتہائی ضدی اور عجیب دھوپ چھاؤں والا مزاج ہے اس کا۔ پتہ نہیں کب کون سی بات بری لگ جائے۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کہیں اور انٹرسٹڈ تو نہیں۔ اوہ، تمہیں یہ کیوں کر محسوس ہوا؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ بس اس کے رویے سے، ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، مگر یہ ایک اہم وجہ ہے جو مجھے اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ بابا کئی بار میری رائے مانگ چکے ہیں، نہ میں انکار کر پا رہا ہوں اور نہ ہی اقرار۔ ولی نے مصطفیٰ کے سامنے اپنے دل کی کشمکش کھول کر رکھ دی تھی۔ انکار اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کہ پپو ہرٹ ہوں گی، اور اقرار کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تم انا سے بات کر کے دیکھ لو، کیا وہ باخبر ہے تمہارے بابا کی اس خواہش سے؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آئی تھنک ابھی تو بے خبر ہی ہے، اور انا سے بات کرنے سے میں اس لیے بھی ہچکچا رہا ہوں کہ ابھی تو ہم کزن کا رشتہ نبھا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایک استفسار سے یہ تعلق بھی نہ رہے۔ بہرحال وہ روشی کی نند ہوگی، وہ ہماری صرف پھوپھی زاد ہی نہیں، روشی کے سسرالی رشتے کے لحاظ سے بھی وہ خاصی کلوز ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ روشی کی زندگی میں بعد میں کوئی پرابلم پیدا ہو۔ تو پھر؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ ابھی تو میں ویٹ ہی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ حالات خود بخود ہموار ہو جائیں اور مجھے انا سے بات ہی نہ کرنا پڑے، بابا بھی مطمئن ہو جائیں اور شاید انا خود ہی کوئی فیصلہ کر لے۔ چلو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، مصطفیٰ نے فوراً حوصلہ دیا۔ پروگرام فائنل کر لو، روشی اور انا کو ضرور لانا ہے، یہ محض فارمیلٹی نہیں، یاد دہانی ہے۔ روشی میرے لیے صبا اور عائشہ کی ہی طرح ہے، اور اس کے بغیر تو یہ فنکشن ممکن ہی نہیں۔ کل بتا دینا جو بھی پروگرام ہوگا، میں ویٹ کروں گا۔ تم بے فکر رہو، میں ضرور آؤں گا، انا، روشی اور باقی لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کروں گا۔ اوکے ڈن، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ولی نے کال بند کر کے چند پل موبائل کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر ایک دم مسکرا دیا تھا۔ مصطفیٰ کے اس اچانک فیصلے نے خوشگوار حیرت سے دو چار کیا تھا۔ ماضی عائشہ صبا کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ مارکیٹ چلا آیا تھا۔ ان لوگوں کو کچھ کپڑے اور دیگر ساز و سامان کے علاوہ نکاح کا جوڑا خریدنا تھا۔ باقی خریداری تو فوراً کر لی گئی تھی، اب صرف نکاح کا جوڑا رہ گیا تھا، جو کہیں شاپس گھومنے پر بھی مصطفیٰ کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ کہیں جوڑے ماجی اور صبا کو پسند تھے، حتیٰ کہ عائشہ کو بھی اچھے لگے تھے، مگر مصطفیٰ نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیے تھے کہ ان جوڑوں میں قمیضوں کی مکمل آستینیں نہیں ہیں۔ مصطفیٰ یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، ہم نے کون سا باقاعدہ اسٹیج بنا کر دلہن کو سب کے سامنے لانا ہے؟ اب اس قدر شارٹ ٹائم میں ایسا لباس تو چل جائے گا، ہاف آستین، ایسی کوئی بڑی بات بھی نہیں کہ یہ جوڑا ریجیکٹ کر دیں۔ دیکھو کتنا پیارا یہ سوٹ، اور کام دیکھو، پوری مارکیٹ میں ایسا کام نہیں ہے، کتنی صفائی اور نفاست ہے۔ ایک دکان پر سب کو سوٹ پسند آیا تھا، لہنگا سیٹ تھا، مگر مصطفیٰ نے وہ بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اول تو آپ تینوں مجھے ساتھ لے کر نہ آتی، اگر آئی ہیں تو پھر میری پسند کا لیں، مجھے اس کا کلر پسند نہیں، اور بازو کی آستینیں بھی ہاف ہیں۔ میں ایک عرصے سے ادھر ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ شہوار نے ہاف آستین پہنی ہو سکتا ہے وہ بھی پسند نہ کرے۔ مصطفیٰ نے اعتراض کیا تو عائشہ نے سر تھام لیا۔ چلو بازو ہاف ہیں، مگر کلر میں کیا خامی ہے؟ صبا نے بھی مداخلت کی۔ اتنی چھان بین تو شاید شہوار بھی نہ کرے جتنی یہ کر رہا ہے، عائشہ نے بھی غصے سے کہا۔ یہ ڈیپ ریڈ کلرز عموماً ویڈنگ ڈریسز کے طور پر تو اچھے لگتے ہیں، مگر نکاح وغیرہ کے لیے ذرا ہٹ کر کلر ہوتا تو اچھا ہے، ہلکا پھلکا لائٹ سا۔ ہم تو تمہیں سیدھا سادہ سا انسان سمجھتے تھے، تم تو خواتین سے زیادہ مین میخ نکالتے ہو، عائشہ نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ایک عرصہ باہر کی دنیا میں رہ کر آیا ہوں، آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ مجھے خواتین کی شاپنگ کے متعلق کوئی نالج نہیں، اس نے چڑھایا۔
دیکھو مصطفیٰ، وقت بہت کم ہے، گھر جا کر تیاری بھی کرنی ہے اور شام سے پہلے ہمیں حویلی بھی جانا ہے۔ جو بھی لینا جلدی کرو۔ ماں جی بھی ان کے ساتھ دکانیں گھوم گھوم کر تھک چکی تھی۔ مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ اور صبا ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی جائیے، میں اور عائشہ کچھ دیر میں آ جاتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا تو ماں جی نے سر ہلا دیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ چند اور دکانیں گھوما، پھر ایک دکان پر انہیں ہلکا ٹی پنک کلر کا سوٹ پسند آ گیا، جس پر فیروزی ایپلک کے کام نے سوٹ کو خاصا خوبصورت بنا دیا تھا۔ واو، زبردست! سوٹ دیکھ کر تو عائشہ کی بھی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ یہ لہنگا سیٹ نہیں تھا، بلکہ فراک ٹائپ میکسی تھی، جس کی آستینیں بھی فل تھی۔ یہ ریڈی میڈ سوٹ تھا، سلائی کروانے کا جھنجھٹ نہیں تھا۔ عائشہ نے سکھ کا سانس لیا۔ کیسا لگا آپ کو؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ بہت پیارا، شہوار کو سوٹ کرے گا، قد کار، جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی فٹ آ جائے گا۔ جو تھوڑی بہت کمی ہوئی ہے وہ ہم خود پوری کر لیں گے۔ یہ پیک کروا لیں پھر؟ مصطفیٰ کے سوال پر اس نے فوراً سر ہلا دیا تھا۔ مصطفیٰ، تم نے شہوار کے لیے خود سے کوئی گفٹ لیا ہے کہ نہیں؟ پیمنٹ کر کے وہ باہر آئے تو عائشہ نے پوچھا۔ وہ کس خوشی میں بھلا؟ اب اتنے کوہڑ مغز بھی نہیں ہو، شہوار نے کبھی ہاف بازو نہیں پہنے، یہ تک پتہ ہے، تو باقی معلومات بھی زیرو نہیں ہو۔ نکاح ہو رہا ہے تمہارا، اپنی بیگم کو کوئی گفٹ نہیں دو گے؟ عائشہ نے اس کے سوال پر جل کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ اول تو یہ کہ صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی نہیں۔ وہ لڑکی بھی ایسی ہے کہ نکاح سے پہلے اور بعد میں ایسے گفٹ لینے پر قیامت تو کھڑی کر سکتی ہے، مگر گفٹ قبول نہیں کرے گی، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی خواہش ہے گفٹ وفٹ دینے کی۔ مصطفیٰ نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ہائے، کتنا برا لگے گا، کتنا اہم ایونٹ ہے تمہاری زندگی کا، کیا خالی ہاتھ اپنی دلہن دیکھو گے؟ دلہن کے لفظ پر مصطفیٰ کے چہرے پر کئی رنگ چھائے تھے۔ عائشہ کے سوال نے دل کو عجیب سے انداز میں چھوا تھا۔ بھئی، نکاح ہو رہا ہے، تم نے خود ہی تو کہا تھا، سب سادگی سے ہو رہا ہے، پھر دلہن دیکھنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ اس نے بہن کو چھیڑا۔ وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے، یہ مصطفیٰ کی گاڑی تھی، وہ اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ بنو مت، اب اگر تم نے ان موقع پر کہا کہ ہم تمہیں دلہن دکھائیں تو پھر صاف انکار سمجھ لینا، عائشہ نے بھنا کر کہا۔ خالی ہاتھ دلہن تو ہم نہیں دیکھنے دیں گے۔ بھئی، یہاں بھی ایسی کوئی حسرت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو عائشہ کو چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا۔ ہاں، نکاح کا جوڑا تو ایسے خریدا تھا گویا سامنے بٹھا کر قصیدہ خوانی تو تم نے ہی کرنی ہے۔ مصطفیٰ اس برجستہ جواب پر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بعض خواہشیں بھی انسان کو کتنا خوار کرتی ہیں۔ وہ دونوں گھر آئے تو ماجی اور صبا ساری تیاری مکمل کر چکی تھی۔ انہیں نکاح کا جوڑا بہت پسند آیا تھا۔ ماجی نے جوڑا دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے، اللہ پہننا نصیب کرے۔ ویسے ایک بات ہے کہ مصطفیٰ بھائی کی پسند لاجواب ہے، صبا نے بھی سراہا۔ کب تک جانے کا پروگرام ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ عباس بھائی اور شاہ زیب صاحب صبح ہی نکل گئے تھے۔ ان خواتین کا ضروری خریداری کے بعد مصطفیٰ کے ساتھ جانے کا پروگرام تھا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت نکلتے تو شام تک پہنچ جاتے یہ لوگ۔ کھانا کھا لو تو پھر نکلتے ہیں، ہم تو تیار ہی ہیں۔ تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے دوست کی فیملی نے بھی ساتھ چلنا ہے، پتہ کر لو وہ کب پہنچ رہے ہیں۔ ماجی نے کہا تو اسے ولید کا خیال آیا۔ صبح سے ولید کی کوئی کال نہیں آئی تھی، پتہ نہیں ان کا کیا پروگرام تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، چینج کرنے کے بعد اس نے کال ملائی۔ ہاں یار، کیا پروگرام ہے؟ ہم لوگ ریڈی ہیں، بس تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سلام دعا کے بعد مصطفیٰ نے پوچھا۔ یار تم لوگ نکل جاؤ، مجھے ایڈریس اچھی طرح سمجھا دو، ہم کچھ دیر میں نکلیں گے۔ کون کون چل رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، سفر نہیں کر سکیں گے، انکل بھی نہیں جا رہے تو پھپھو کو گھر میں رکنا پڑا ہے، باقی ہم چاروں ہوں گے۔ تم نے رات اتنی لیٹ بتایا تھا، صبح مجھے خیال نہ رہا ذکر کرنے کا۔ انا کالج چلی گئی تھی، احسن کی بھی میٹنگ تھی، ابھی یہ دونوں گھر لوٹے ہیں، تیار ہونے میں وقت لگے گا، پھر ہم نکلیں گے۔ ولی نے اپنا پروگرام بتایا۔ مصطفیٰ گہری سانس لیتے اسے گاؤں کا ایڈریس سمجھانے لگا۔ ہمارے ساتھ ہی نکلتے، ایزی رہتا۔ ایڈریس اچھی طرح سمجھا کر اس نے کہا، ڈونٹ وری، ہم آ جائیں گے۔ ولی نے کہا، اوکے، پھر حویلی میں ہی ملاقات ہوتی ہے۔ اب راستے میں کوئی مسئلہ ہو یا ایڈریس سمجھ نہ آئے تو رابطے میں رہنا، اوکے، اللہ حافظ۔ وہ کال بند کر کے ضروری پیکنگ کر کے باہر آیا تو وہ تینوں کھانا کھا رہی تھی۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ صبح سے بھاگ دوڑ میں کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اب بھوک زوروں پر تھی۔ کھانے کے بعد صبا اور عائشہ نے برتن سمیٹے تھے۔ یہ تینوں گاڑی میں آ بیٹھی تو مصطفیٰ کو خیال آیا کہ اس کا موبائل کمرے میں ہی رہ گیا۔ وہ فوراً اندر آیا اور اپنے کمرے میں سے موبائل لے کر نکلا تو سینٹر ٹیبل پر رکھا، موبائل بجنے لگا۔ مصطفیٰ نے دیکھا عائشہ کا موبائل تھا، وہ بھی افراتفری میں ادھر ہی بھول کر جا رہی تھی۔ اسکرین دیکھی تو لائبہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے یس کا بٹن دبا کر کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ دوسری طرف کی آواز سن کر زبان سل گئی۔
عائشہ پلیز میری سم ضرور لے کر آنا، اس میں میری تمام فرینڈس کے کانٹیکٹ نمبرز ہیں، مجھے کالج کے سلسلے میں اپنی دوست سے رابطہ کرنا ہے، پلیز ضرور لے کر آنا۔ اسے شاید گمان بھی نہیں تھا کہ کال کوئی اور بھی ریسیو کر سکتا ہے، اسپیشلی مصطفیٰ، اسی لیے وہ سلام دعا کے بغیر کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ کو یاد آیا کہ اس کے استفسار پر عائشہ نے بتایا تھا کہ شہوار کا سر ٹوٹ گیا، اس لیے اس کا نمبر بند ہے۔ کیسے ٹوٹا ہے؟ عائشہ نے یہ نہیں بتایا تھا۔ عائشہ سن رہی ہو نا؟ وہ اس کی خاموشی پر جھنجھلا کر پوچھ رہی تھی۔ جی جناب، نہ صرف اچھی طرح سن لیا گیا بلکہ ذہن میں فیڈ بھی کر لیا ہے۔ اور کچھ؟ مصطفیٰ کی آواز سن کر دوسری طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ عائشہ کہاں ہے؟ کچھ توقف کے بعد خاصی ناراضی سے سوال ہوا تھا۔ وہ تو گاؤں روانہ ہو چکی ہے، محترمہ عجلت میں اپنا موبائل یہیں بھول گئی ہیں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ اوہ، دوسری طرف سے فوراً موبائل بند ہوا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی بھی نا، اس نے موبائل کو گھورا۔ وہ باہر آیا تو صبا فون پر بزی تھی۔ یہ لے اپنا موبائل اندر ہی رکھا ہی تھی۔ اس نے عائشہ کو موبائل تھمایا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ نہیں شہوار، ابھی ہم نکلے تو نہیں۔ تم سے کس نے کہہ دیا؟ ابھی تو ہم گھر پر ہی ہیں۔ یہ لو، عائشہ سے بات کر لو۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا، یعنی محترمہ نے فوراً صبا کے نمبر پر رابطہ کیا تھا۔ اب عائشہ بات کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ بے فکر رہو، رات تمہاری کال سنتے ہی میں نے سم اپنے بیگ میں رکھ لی تھی۔ ہاں، موبائل بھی نیا لے لیا ہے۔ ڈونٹ وری، ہم نکل رہے ہیں، میں، مصطفیٰ، صبا اور ماں جی۔ ہاں، شام تک پہنچ جائیں گے، وہ کہہ رہی تھی۔ انا منہ بر سورے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی تک ہے؟ نہ کچھ بتایا، نہ کوئی پروگرام فائنل کیا، اب ایک دم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ گاؤں چلوں۔ وہ ابھی کالج سے لوٹی تھی اور جیسے ہی ولید نے اپنے پروگرام کا بتایا، اس نے جھٹ انکار کر دیا تھا۔ ماموں، روشی سب اسے سمجھا رہے تھے۔ مجھے خود مصطفیٰ نے آدھی رات کو فون کر کے اطلاع دی تھی۔ صبح میرے کمرے سے نکلنے سے پہلے تم کالج کے لیے نکل گئی تھی، پھر کب اطلاع دیتا؟ ولید کے لیے اب راضی کرنا ایک مورکا بن گیا تھا، مگر وہ مان کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ مسلسل سب سمجھا رہے تھے مگر وہ جانے پر راضی ہی نہ تھی۔ کال کر لیتے محترمہ، سارا دن کوئی 100 دفعہ تمہارا نمبر ملایا تھا، مگر رون ہوتا تو بات ہوتی، ولی نے چڑھ کر کہا۔ تو کالج میں کال سنتی یا لیکچرز اٹینڈ کرتی؟ ولی نے باپ کو دیکھا، انہوں نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ انا بیٹا، ضد نہیں کرتے، شاباش، تیار ہو جاؤ، انہوں نے پچکارا۔ خواہ مخواہ نہ کوئی تیاری ہے، اور پتہ نہیں گاؤں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، پہلے بتایا ہوتا تو ذہنی طور پر تیار ہوتی، مجھے نہیں جانا، اس نے کثر مندی سے کہا اور مزید پھیل کر صوفے پر دراز ہو گئی۔ روشی بھی تو جا رہی ہے، ولی نے غصے سے کہا۔ ہاں تو اسے کیا فرق پڑتا، وہ تو پیدائشی خوبصورت ہے، اب میں اس سڑے بے بسے تھوبڑے کے ساتھ اٹھ کر چل دوں، پتہ نہیں کس قسم کا فنکشن ہے، کوئی تیاری کی نہیں، اور وہاں جا کر شرمندہ ہوں۔ اصل رونا تو اس بات کا تھا، روشی ہنس دی۔ ولی نے خوب گھورا۔ اب وہ اتنے بھی رورل نہیں ہیں، اچھے خاصے اربن ہیں، بلکہ تم سے تو کچھ زیادہ ہی ہوں گے، تمہیں کیا پتہ تم کون سا ملی ہوئی ہو ان سے، اس نے ناک سکیڑی۔ بھائی مصطفیٰ بھائی سے ان کی فیملی کی بہت ساری باتیں سن رکھی ہے، اتنے کنزرویٹو نہیں ہیں وہ لوگ، بس دیہاتی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اور تو کوئی بات نہیں، روشانی نے وضاحت کی۔ پھر بھی میں نہیں جا رہی، وہ کالج سے تھکی آ رہی آئی تھی، اب یوں کہیں بھی اٹھ کر چل دینا اسے بڑی قیامت لگ رہی تھی۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، چینج کر لو، اس کے بعد میں قطعی موقع نہیں دوں گا، تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو، یہ فائنل بات ہے، تم تیار ہوئی یا نہیں ہوئی، میں اٹھا کر گاڑی میں پھینک دوں گا۔ اس کے بعد وہاں بے شک جا کر مجھے کوستی رہنا کہ تمہیں پیکنگ کا موقع نہیں دیا۔ 10 منٹ کا مطلب ہے 10 منٹ، اس میں تمہیں پیکنگ بھی کرنا اور ریڈی بھی ہونا ہے۔ ولی جو اس بحث سے اکتا گیا تھا، ایک دم غصے سے کہہ کر ہاتھ میں تھاما میگزین اس پر اچھال کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ بہت غصے میں گیا تھا۔ روشی اور احسن دونوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایویں ہی اٹھا کر گاڑی میں پھینک دیں گے، زبردستی تھوڑی ہے۔ جاتے جاتے ولی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر بابا کو، جو دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں اپنی چہیتی کے انداز، پھر کہتے ہیں میں زیادتی کرتا ہوں، اس نے شکوہ کیا تھا۔ روشی بھی ہنس دی۔ جاؤ تم جا کر تیار ہو، انا ابھی آ جاتی ہے۔ روشی بیٹا تم بہن کی پیکنگ کر دو، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے ولید کو چلتا کیا اور روشی کو بھی، اور خود اٹھ کر انا کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے ولید کو چلتا کیا اور روشی کو بھی، اور خود اٹھ کر انا کے پاس بیٹھ گئے۔ ماموں جی پلیز، بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہیں جانے کو، آپ کو کیا پتہ میری دوست شہوار ہے نا، وہ کتنے دنوں سے کالج نہیں آ رہی، اس کے گھر بھی گئی تو پتہ چلا کہ وہ گاؤں چلی گئی ہے، پھر اس کی طبیعت بھی خراب تھی، میں اس کو لے کر بہت ڈسٹرب ہوں، اس نے خود بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، اس کا نمبر بھی بند ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ بری بات ہے بیٹا، اب ایک ہستی کے لیے تم اتنے لوگوں کو ناراض کرو گی، مصطفیٰ نے اسپیشلی فون کیا تھا،
کر کے کہا تھا کہ تم اور روشی ضرور آؤ، میں سفر نہیں کر سکتا، تمہاری ماں اور باپ بھی نہیں جا رہے، تم بھی نہیں جاؤ گی تو کتنا برا لگے گا۔ انہوں نے اسے بازو کے حصار میں لے کر پیار سے کہا۔ احسن بھائی تو جا رہے ہیں نا، اس نے لاڈ سے کہا۔ ولید کو بہت برا لگے گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو اس کا دل سکڑا۔ ولید کو برا لگے گا، یہ اس کا ویک پوائنٹ تھا۔ اس نے کتنی محبت سے کہا چلنے کو، انہوں نے مزید کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں یہ محبت ہے کہ کیا ہے، اگر محبت ہے تو مجھے محسوس کیوں نہیں ہوتی۔ اس کا دل افسردہ ہوا، وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ اوکے چلتی ہوں، یہ میں صرف آپ کے کہنے پر جا رہی ہوں، ولید یا روشی کا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں، بتا دے دونوں کو۔ ناراض سی صورت لیے وہ اٹھ گئی تو انہوں نے سر ہلا کر اسے دیکھا۔ اس کا مان جانا ہی فی الحال کافی تھا۔ روشی کے ساتھ مل کر اس نے پیکنگ کی تھی، شادی کے سلسلے میں شاپنگ تو کی ہوئی تھی، بس انہی میں سے چند سادہ مگر کام والے جوڑے رکھ لیے تھے۔ تیار ہو کر دونوں باہر نکلی تو گاڑی میں ولید اور احسن منتظر تھے۔ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے ڈر تھا کہ انا نہیں جائے گی، مگر اب وہ جا رہی تھی تو وہ کچھ مطمئن ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ناراض سا تھا، یوں جیسے اسے اس طرح کہیں زبردستی کہیں جانا اچھا نہیں لگ رہا۔ ولید نے سر جھٹکا، فی الحال اس کا مان جانا ہی کافی تھا۔ بعد میں دیکھیں گے، میں ماموں کے کہنے پر آئی ہوں۔ خبردار آپ تینوں میں سے کسی نے مجھ سے بات کی تو جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، دوستی آپ کی تھی، آپ جاتے مجھے بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہ کافی تپی ہوئی تھی، خاصا جتا کر کھڑکی کی طرف منہ پھیر لیا تو ولید نے خاصی بے چارگی سے احسن کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے فی الحال چپ رہنے کو ہی کہا تھا۔ حویلی میں تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ یہ لوگ مغرب تک پہنچے تھے۔ کراچی سے صرف حسن انکل ہی آ پائے تھے، ان کی فیملی نہیں آئی تھی، جبکہ زینب پھپھو اور زہرا پھپھو کی ساری فیملی آ چکی تھی۔ حویلی میں اچھی خاصی رونق ہو چکی تھی۔ بابا صاحب کی طبیعت خاصی بہتر تھی، وہ آرام سے ساری حویلی میں مہمانوں میں گھوم رہے تھے، ان میں اٹھ بیٹھ رہے تھے۔ تابندہ بھی پر دوہری ذمہ داریاں تھیں، ایک حویلی کی نگرانی کی، دوسرا بیٹی کی مانگ تھی، پھر اس کے باوجود ان کے دائیں بائیں سب ان کی ذمہ داریاں نبھانے کو تیار تھے۔ شہوار مہمانوں کے آتے ہی کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ عائشہ اور صبا نے آتے ہی اس کے کمرے پر دھاوا بول دیا تھا۔ سچی شہوار، مصطفیٰ بھائی نے تمہارے لیے نکاح کا جوڑا اس قدر خوبصورت اور قیمتی سلیکٹ کیا ہے کہ حد نہیں، تم ان کی چوائس دیکھو تو دنگ رہ جاؤ۔ عائشہ بہت ایکسائٹیڈ تھی، جبکہ وہ اسی طرح بستر پر بیٹھی رہی۔ شکر ہے یہ چہرے کا زخم تو ختم ہوا، بس ہلکا سا نشان ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ صبا کو اسی بات کی فکر تھی، اس نے آتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم اپنا ڈریس پہن کر چیک کر لو، کوئی کمی بیشی ہے تو ابھی درست کر لیتے ہیں تاکہ عین وقت پر پریشان نہ ہو۔ عائشہ بیگ میں سے اس کا جوڑا نکالنے لگی۔ ارد گرد اور بھی افراد تھے، سبھی جوڑا دیکھنے کو بےتاب تھے۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی پیارا ہے، پھپھو زہرا کی بڑی بہو اور ماریا کی بھابھی نے جوڑا کھلتے ہی ایک دم کہا۔ ارد گرد شافیہ اور لائبہ بھابھی بھی آ بیٹھی۔ اللہ شہوار، آپ یہ کتنا پیارا کلر ہے، آپ پر تو بہت سوٹ کرے گا، ابھی پہن کر دکھائیے۔ بڑی پھپھو کی چھوٹی بیٹی اس کے سر ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پہننا، اس نے لباس کو ایک طرف کیا تو کہیں لوگ ٹھٹکے۔ شہوار، لائبہ بھابھی نے اسے فوراً کندھوں سے تھاما۔ اتنے افراد میں پلیز سوچ سمجھ کر بولو، انہوں نے سرگوشی کی۔ وہ چند دنوں سے شہوار کا رویہ دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ پل پل تھی، کیسے نہ اندازہ لگاتی کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ چلو شہوار، یہ پہن کر دکھاؤ، انہوں نے محبت سے کہا تو اسے اٹھتے ہی بنی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ واش روم میں گھس کر خوب روئے اور ان کپڑوں سمیت اپنے وجود کو بھی آگ لگا لے۔ وہ کیسے ان لوگوں کی اس قدر محبت کے جواب میں بے اعتنائی اور نفرت کا اظہار کرتی۔ بس دل پر جبر کرتے اٹھ کھڑی ہوئی، لباس لے کر وہ واش روم میں چلی آئی تھی۔ پہلے تو خوب جی بھر کر روئی، پھر اس نے ناچار سوٹ پہن زیب تن کیا تھا۔ دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، مگر وہاں سبھی منتظر تھے۔ شہوار، آ بھی جاؤ، ہم تو دیدہ ہوئے دل تمہاری راہ میں بچھائے بیٹھی ہیں۔ زینب پھپھو کی بیٹی نے شرارت کی تو وہ سر جھکائے باہر نکل آئی۔ واو، ماشاء اللہ، بہت خوب، کہیں آوازیں اور کہیں جملے تھے۔ عائشہ نے تو والہانہ پن سے اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ آخر میرے پیارے بھائی کی چوائس ہے، اس نے گردن اکڑائی۔ مصطفیٰ بھائی کی تو کل خیر نہیں، اس نے اس کے کان میں شرارت سے سرگوشی کی۔ وہ جھم کر رہ گئی، چہرہ ایک دم گل رنگ ہوا تھا۔ عائشہ والہانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی سب کے بھی یہی تاثرات تھے، اور شہوار گل رنگ چہرہ لیے ساکت کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس قسم کا ری ایکشن شو کرے۔ شکر ہے کوئی کمی بیشی نہیں، ورنہ تو سارا رستہ مجھے ٹینشن لگی رہی تھی۔
सबा कोई कमी बेशी ना पाकर मुतमईन हो गई थी। शहवार का मारे शर्म के बुरा हाल हो रहा था, वरना जी तो चाह रहा था कि हर चीज़ को अपने वजूद समेत आग लगा ले। वो बस 2-3 मिनट सबके सामने ठहरी थी, फिर फ़ौरन वाशरूम में जाकर लिबास तब्दील कर लिया और फिर वापस आकर बिस्तर पर बैठ गई थी। अब फिर वही गुमसुम अंदाज था। उसे ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा था। आंसू थे कि बस एकदम बहने को बेताब थे। बड़ी मुश्किल से वो सब में बैठी, खुद पर जबर किए हुए थी। अना का सारे रास्ते मूड ऑफ रहा था। वलीद, रोशी और एहसन खुशगपियों में मसरूफ़ थे, जबकि वो मुंह बसोरे आंखें बंद किए सारा रास्ता सोने का तासुर देती रही थी। अल्लाह अल्लाह करके सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ था। वलीद सारे रास्ते मुस्तफ़ा से राब्ते में था। अब कहाँ है, इस वक्त कहाँ से गुजर रहे हैं, सब इत्तला पहुँचाई गई थी। अना अच्छी खासी थक गई थी। सारा दिन कॉलेज की खुआरी और अब ये सफ़र, तवील सफ़र। वो तकरीबन 7:30 बजे वहाँ पहुँचे थे। मुस्तफ़ा मुंतज़िर ही था। जैसे ही गाड़ी गेट के पास आकर रुकी तो फ़ौरन सामने आ गया था। अस्सलाम वालेकुम। एहसन और वलीद दोनों मुस्तफ़ा से बगल गिर हुए थे। अना ने ट्यूबलाइट की रोशनी में देखा, अच्छा खासा डिसेंट लंबा चौड़ा इंसान था। 10 साल पहले लंबा सा दुबला पतला वजूद था, अब तो सेहत भी काबिल रश्क थी और अच्छी खासी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। उसने फ़ौरन उसे पहचान लिया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रोशी के सर पर हाथ रखा था, जबकि अना से वो बड़ी अपनायत से पूछ रहा था। उसने महज सर हिला दिया। वो वलीद की तरफ पलटा। ये अना है? वलीद ने तारुफ करवाना चाहा। मैं पहचान चुका हूँ, इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा, बस कुछ बड़ी हो गई हैं। वलीद की तरफ झुक कर कदर आहिस्ती से कहा। हाँ, पहले की निस्बत खासी मैच्योर्ड और हसीन भी लग रही हैं। वलीद मुस्कुराया। उससे अंदाज़ा था मुस्तफ़ा कुछ ऐसे ही कमेंट्स देगा। अना का चेहरा अभी भी नाराज़ तासुर लिए हुए था। वो अभी भी बेनियाज़ाना तेवर लिए हुए थी। वैसे तुम्हारे बाबा का फ़ैसला इतना गलत भी नहीं, तुम्हें तो चाहिए था कि फ़ौरन हाँ कर देते। वो अना की तरफ देखते गाहे बगाए रिमार्क्स दे रहा था। वो हंस दिया। अभी तुमने इस शख्सियत की कई और खूबियों का जायज़ा नहीं लिया, इसलिए कह रहा हूँ ना। मैं दिन रात साथ रहता हूँ, मुझे पता है मोहतरमा क्या चीज़ है। अभी यहाँ लाने के लिए कितनी मिन्नतें करना पड़ी हैं इसकी। ये तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? एहसन फ़ौरन मुतवज्जे हुआ था। कुछ नहीं, आओ अंदर चलते हैं। आप भी आइए, मुस्तफ़ा ने कहा तो उन्होंने उसकी हमराही में अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अज़मत, दोनों ख़वातीन को अंदर माजी के पास ले जाओ, कहना शहर से मेहमान आए हैं, मैं ज़रा इनको मर्दाने में ले जाऊँ। रास्ते में अज़मत नज़र आई तो उनके साथ अना और रोशानी को भेजकर वो खुद मर्दाने की तरफ एहसन और वलीद के हमरा चल दिया था। अना के चेहरे पर हनूज़ उकताहट भरे तासुरात थे, जबकि रोशानी नॉर्मल ही थी। दोनों मुलाजमों के हमरा अंदर जाते हवेली को भी देख रही थी। तभी अंदर से कोई तेज़ी से बाहर निकला और फिर दोनों को अज़मत के साथ आता देखकर झटका था। अरे आप दोनों! अना और रोशानी ने भी चौंक कर देखा। उनके सामने शहवार के घर मिलने वाली लाइबा भाभी थी। भाभी, ये शहर से मेहमान आई हैं, अज़मत ने फ़ौरन कहा तो लाइबा ने बेख्तियार आगे बढ़कर दोनों को बारी बारी गले लगाया, जबकि दोनों उनकी यहाँ मौजूदगी पर हैरान ही थी। बहुत अच्छा किया तुम जो लोग चली आई। शहवार ने पहली बार कोई अक्लमंदी वाला काम किया है। लाइबा भाभी उन दोनों को अपने हमरा लिए अंदर जाने का कह रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ खाक पले ना पड़ा। भला यहाँ शहवार का क्या जिक्र, और लाइबा भाभी यहाँ क्यों थी? माँ जी देखिए कौन आया है। माँ जी ने भी हैरान होकर देखा और फिर फ़ौरन पहचान लिया। अस्सलाम वालेकुम। दोनों सूरत हाल कुछ ना समझी थी, बस फ़ौरन आगे बढ़कर सलाम किया तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से गले लगाया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा किया, शहवार ने तुम लोगों को बुलवा लिया। इतनी ख़ास, तुम उसकी दोस्त थी, तुम्हें क्यों ना बुलवाती? उन्होंने अना से बतौर ख़ास कहा तो उसने रोशानी को देखा। उसने कंधे उचका दिए, जैसे कह रही हो कि यार मैं भी नहीं समझी। शहवार कहाँ है? माजी ने लाइबा को देखा। अपने कमरे में, फ़ौरन जवाब मिला। तो क्या ये मुस्तफ़ा की रिश्तेदार नहीं है? कहीं ये वही मुस्तफ़ा तो नहीं? अना उलझी। हाय, क्या शहवार भी इधर ही है? अना पहली बार एकदम खुश हुई थी। जाहिर है उसकी हवेली है ये, उसने तो इधर होना ही था। माजी ने भी हंसकर कहा, बच्चियों को शहवार के पास ले जाओ, अना को देखकर दिल लग जाएगा उसका। माजी ने कहा तो भाभी ने फ़ौरन सर हिलाया। आइए। वो दोनों नासमझी से सारी सूरत हाल पर हैरान होते उनके साथ चल रही थी। शहवार कमरे में बिल्कुल तन्हा अंधेरा किए बैठी थी। शहवार देखो कौन आया है। भाभी ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो उसने आंखों से बाजू हटाकर देखा। आंखों में नमी की वजह से सामने का मंजर कुछ धुंधला सा था। शहवार, अना उसे मुजस्सम देखकर फ़ौरन उसकी तरफ लपकी थी। अना तुम? वो हैरत ज़दा थी और फिर एकदम अना के गले लगी थी। वो जो बहुत मुश्किल खुद पर पुल बांध रही थी, एकदम शिद्दत से रो दी। अना तो उसके यूँ बिखर कर रोने से शदीद हैरत ज़दा रह गई। तो क्या शहवार इस कदर बीमार थी? मगर क्यों अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह टूट कर बिखरी थी? भाभी भी परेशान हो गई थी। उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा लॉक किया था।
شہوار یہ کیا بچپنا ہے، دیکھو انا پریشان ہو رہی ہے۔ انہوں نے بامشکل انا کو شہوار سے علیحدہ کیا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ انا زد، فکر مند اور پریشان تھی۔ بھابھی کو دیکھا، شہوار ان کے اثار میں تھی۔ شہوار خود پر قابو رکھو یار۔ انہوں نے ہلکی سی سرزنش کی تو شہوار نے سر اٹھا کر انا کو دیکھا۔ وہ نہایت بے قراری و فکر مندی سے متوجہ تھی۔ شہوار انا سے علیحدہ ہوئی تو بھابھی نے گلاس میں پانی انڈیل کر اسے تھمایا۔ لو یہ پیو۔ اس نے خاموشی سے پانی پی لیا۔ تم کیسے آئی؟ کچھ دیر بعد سنبھل کر اس نے پوچھا۔ احسن بھائی اور ولی کے ساتھ۔ تم لوگوں کو ماجی نے اطلاع دی ہوگی؟ نگاہیں جھکا کر اس نے پوچھا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ لائبہ بھابھی بھی چونکی۔ تم نے ان کو اطلاع نہیں کی؟ تم نے نہیں بلایا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے مجرموں کی طرح نفی میں سر ہلایا تھا تو بھابھی نے اب کے الجھ کر دونوں کو دیکھا۔ ہمیں تو مصطفیٰ بھائی نے انوائٹ کیا تھا، انا کی بجائے روشانی نے کہا تو اب کے بھابھی اور شہوار نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ بھی کچھ نہیں سمجھ پائی تھی۔ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ بھائی امریکہ میں ہمارے ہمسائے میں رہتے تھے، تب کی ہماری سلام دعا تھی۔ ہم اب پاکستان آئے تو مصطفیٰ بھائی رابطے میں رہتے تھے۔ کل ان کا نکاح تھا، ہمیں انوائٹ کیا تھا تو ہم آ گئے۔ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ مصطفیٰ بھائی اور آپ لوگوں کے فیملی ٹرمز بھی ہیں، روشانی کہہ رہی تھی اور انا ایک دم چونکی۔ ایک منٹ شہوار، یہ مصطفیٰ بھائی وہی مصطفیٰ تو نہیں جن کے گھر تم رہ رہی ہو؟ شہوار نے گردن ہلا دی تھی۔ اوہ آئی سی، ہم تو مصطفیٰ صاحب کے نکاح کے لیے آئے تھے، کیا پتہ تھا کہ تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آج سارا دن اور اب یہاں آتے میں نے تمہیں اتنا یاد کیا تھا کہ حد نہیں۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہاں تم سے ملاقات ہوگی تو میں فوراً آ جاتی۔ انا ساری صورتحال سمجھ کر ایک دم خوش ہوئی تھی، جبکہ بھابھی ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ تم سے شہوار نے کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا؟ مطلب؟ انا نے پوچھا اور شہوار کو دیکھا، وہ گردن جھکائے ہوئے تھی۔ بھابھی پل بھر میں ساری بات سمجھی تھی۔ انہوں نے خاصی ناراضی سے شہوار کو دیکھا۔ تمہیں کم از کم اسے تو ضرور انوائٹ کرنا چاہیے تھا نا۔ ان کو دیکھتے ہی میں سمجھی کہ تم نے بلایا ہے۔ باہر ماجی بھی یہی سمجھ رہی تھی۔ بڑی بری بات ہے شہوار، جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو ایسے نہیں آزماتے۔ وہ تو مصطفیٰ کی مہربانی ہوئی کہ اس نے کال کر لی اور یہ ادھر آ گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ کیا بات ہے، اسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ انا لائبہ کے انداز پر حیران ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ مصطفیٰ کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے اور پھر ایک دم چونک کر بھابھی کو دیکھا۔ ہاں، روشی ذکر تو کر رہی تھی کہ ان کا نکاح اپنی کزن سے ہو رہا ہے۔ بھابھی نے اب کے خاصی گرم نگاہوں سے شہوار کو دیکھا۔ مصطفیٰ کی وہ کزن کوئی اور نہیں، اپنی یہی شہوار ہے۔ شہوار سے ہو رہا ہے مصطفیٰ کا نکاح۔ انہوں نے گویا انا اور روشانی کے اعصاب پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ یہ بم واقعی خاصا اعصاب شکن ثابت ہوا تھا۔ انا کافی دیر تک بے یقینی سے شہوار کو دیکھے گئی، جو سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ انبلیویبل۔ باقی کی تفصیل اس سے خود سن لینا، باقی میری طرف سے بھی اس کے کان کھینچو۔ وہ برہم سی نگاہ ڈالتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب کمرے میں ان تینوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ سب کیا ہے شہوار؟ انا بھابھی کی طرح ناراض تو نہ ہوئی تھی مگر حیرت زدہ تھی۔ انا پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا، میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں۔ میں خود تم سے رابطہ کرنا چاہتی تھی مگر موبائل ٹوٹ گیا تھا، نمبر سم میں تھا، پھر اب نمبر ہاتھ لگا بھی تو موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شہوار جیسی لڑکی کا یہ رویہ اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو اسے گلے لگا لیا۔ تم مجھے ساری صورتحال بتاؤ، یہ اچانک فیصلہ کیسے ہو گیا؟ کیا پہلے سے کوئی بات چل رہی تھی؟ اگر تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ انا سے اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ شہوار تو ویسے بھی ایک کندھے کی تلاش میں تھی جس پر سر رکھ کر وہ اپنا سارا دکھ کہہ سکے، دل کی بھڑاس نکال سکے۔ اب قدرت نے خود ہی انا کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا تو وہ کیوں کر اب خاموش رہتی؟ اس نے اسے آہستہ آہستہ سب بتا دیا کہ کیسے مصطفیٰ کا پرپوزل دیا گیا، پھر وہ کیوں کر انکاری تھی، اور اس کے بعد اچانک ایاز نے کیا کیا، اور ایاز کی حرکت کے سبب اب یہ اچانک نکاح کا فیصلہ کیوں کر ہو رہا تھا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حقائق۔ اوہ مائی گاڈ، اتنا کچھ ہو گیا، تم اندر ہی اندر جھیلتی رہی، خود ہی سہتی رہی اور مجھ سے ذکر تک نہ کیا۔ پاگل، آخر دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ کم از کم مجھ سے تو کہتی۔ انا کے شکوے پر بھی اس کے آنسو بہتے رہے، پھر انا نے اس کے آنسو صاف کرتے خود سے لگا لیا۔ تبھی بھابھی لوازمات سے سجی ٹرالی لیے چلی آئی۔ تم لوگ چائے پی کر فریش ہو لو، پھر کھانا کھائیں گے، بھابھی نے کہا تو مجبوراً وہ دونوں چائے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کو بھی کچھ کھلاؤ پلاؤ، کچھ نہیں کھا پی رہی، بھابھی نے کہا تو انا نے بہت خفا نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چائے کا کپ بنا کر اسے دیا، ساتھ میں بسکٹ اور کیک بھی۔ شہوار خاموشی سے چائے پینے لگی۔ ویسے بھی انا سے دل کی بھڑاس نکال کر وہ خاصی ریلیکس ہو گئی تھی۔ ان کے بیگ ملازمہ ادھر ہی رکھ گئی تھی۔ انہوں نے چائے پی کر منہ ہاتھ دھویا تھا۔ انا نے ولید کو کال کر کے فوراً لان میں آنے کو کہا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں، روشانی کو کہتے وہ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ مصطفیٰ اور ولید دونوں لان میں مل گئے تھے۔ وہ اسی کی کال پر باہر آئے تھے۔ خیریت؟
वलीद उसका संजीदा चेहरा देखकर चौंका था। वो सारा रास्ता खफा रही थी। अब भी उसे धड़का था कि कहीं इधर आकर कोई मसला बन जाए कि उसकी मोड़ी तबीयत उसे परेशान करने को काफ़ी थी। आपको पता था कि इनका निकाह किससे हो रहा है? उसने बराह रास्त मुस्तफ़ा की तरफ देखते पूछा तो वलीद उलझा। मतलब? मुस्तफ़ा भी खासी दिलचस्पी से अना को देख रहा था। एक तो इधर हर कोई लाइल्म है, शहवार मेरी फ्रेंड है, हम दोनों मेडिकल में साथ होती हैं। उसने झुंझलाकर कहते मुस्तफ़ा को इतला दी तो वो चौंका। ओह वेल डन, आपको पता था या यहाँ आकर इतला मिली है? मुस्तफ़ा ने खुशगवार हैरत से पूछा। कहाँ, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि जिस शख्स के निकाह के लिए मुझे ये हज़रत ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं वहाँ जाकर मुझे शहवार से मुलाकात करना पड़ेगी। वैसे शहवार ने तो आप और आपकी फ़ैमिली के मुतालिक अच्छा खासा बता रखा था, पता नहीं फिर कहाँ गलती हुई कि कभी मैंने गौर ही नहीं किया कि जिस मुस्तफ़ा का जिक्र वो करती है वो आप ही होंगे। मगर शहवार ने कभी जिक्र नहीं किया था कि उसका प्रपोज़ल आपके लिए दिया गया या आप दोनों का रिश्ता तय पा रहा है, वरना शायद मैं अंदाज़ा लगा लेती। ये तो यहीं आकर इत्तला मिली है। सब ये समझ रहे थे कि मुझे शहवार ने बुलाया, वो तो सूरत-ए-हाल वाज़ेह होने पर पता चला कि असल मामला क्या है। वो खासी बेतकल्फ़ी से मुखातिब थी। वली ने संजीदगी से उसे देखा, कहा वो आने को तैयार ही ना थी और अब कैसी खुश हो रही थी। और फिर ये सच है कि बरसों पहले मिलने वाले मुस्तफ़ा शाहज़ेब को मैंने कभी याद ही नहीं किया था। नामों की ममासलत तो एक तरफ, एजुकेशन और जॉब की तफसीलात जानने के बावजूद मेरा कभी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं गया था, वरना शहवार से तो आप और आपकी फ़ैमिली के मुतालिक खासी मालूमात हासिल थी। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा अक्सर, मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा तो हल्का से मुस्कुराई। वैसे यहाँ आते हुए मैं शहवार को लेकर खासी टेंशन में थी कि वो अचानक बगैर बताए इधर आ गई थी। फिर उसका नंबर भी बंद था, उससे रब्ता करने का मेरे पास कोई नंबर भी ना था। जब वली ने कहा कि आपके निकाह की तकरीब में चलना है तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था आने को। रोशी, हसन भाई, वली सब ने ही कहा था कि मगर मैंने नहीं आने वाली थी अगर मामू इसरार ना करते। अब कि उसने मुस्कुरा कर कहते हुए वलीद को भी देखा तो उसने गहरा सांस लिया। तो ये वजह थी उसके इनकार की। अंदर ही अंदर वो उसकी नाराज़ी से खाइफ था। अब मामला खुला तो पुरसुकून हुआ। शुक्र, वरना मेरे जहन पर एक बोझ सा तारी रहता कि तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ। वलीद के अल्फाज पर वो खिलखिला कर हंस दी। आई एम सॉरी, वो दरअसल यहाँ वलीद से माजरत करने ही आई थी। मुझे अंदाज़ा था कि आप मेरे रवैये से परेशान होंगे, सो फ़ौरन माजरत करने आई हूँ। मुस्तफ़ा ने दोनों को देखा। मुझे क्या पता था कि मैं जिस हस्ती के लिए इतनी बेचैन, बेकरार और परेशान हूँ वो आपके साथ यहाँ आने पर मिल जाएगी। अगर इल्म होता तो फ़ौरन खुशी खुशी आती, वो मज़ीद कह रही थी। बस करो, तुम इस कदर वालाहानापन दिखाओगी तो मुस्तफ़ा जेलिस भी हो सकता है, वलीद ने हंसते हुए कहा। तो उसने फ़ौरन मुस्तफ़ा को देखा। क्या वाकई? मैं ज़रूर जेलिस होता अगर आपकी बजाय यहाँ कोई और होता तो। मुस्तफ़ा ने भी मजाक को एंजॉय किया था। मैं नहीं मानती, उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। क्यों भाई? मुस्तफ़ा ने पूछा। पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग खासे पत्थर दिल होते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास जज्बात भी होते होंगे। फिर आप फाइटर भी रह चुके हैं। भैया आप हमें मफरूज़ों पर मत परखें, हम जैसे पत्थर दिल लोगों में और भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं, जज्बात के अलावा भी। अच्छा, आप अभी भी वो फाइटिंग वगैरह के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं? उसे एक बात याद आई तो फ़ौरन कहा। मुस्तफ़ा मुस्कुराया। नहीं, ये तो बाहर के मशागिल थे, यहाँ आकर ज़िंदगी बहुत बाउंड हो गई है। जॉब, घर, घर और जॉब, बस और एक्टिविटी ही नहीं। मुझे तो आपसे खासा डर लगा करता था, आपको याद होगा, तब आपको मैं देखते ही भाग जाया करती थी। दरअसल आपने वहाँ की स्ट्रीट में एक आवारा लड़के की अच्छी खासी पिटाई की थी और बाय चांस मैंने देख लिया था सब। जब से मैं आपसे खासी खौफज़दा हो गई थी, जहाँ भी नज़र पड़ती थी मैं फ़ौरन डर कर भाग जाती थी। आपने उस लड़के का हुलिया भी तो ख़राब कर दिया था ना। उसने पुरानी बात का तज़किरा किया तो मुस्तफ़ा खिलखिला कर हंस दिया। अच्छी तरह याद है, वो पुरानी बातें तो अब किस्सा पारीना बन गई हैं। यहाँ आकर ज़िंदगी बड़ी बिजी हो गई है, अब तो किसी फाइटिंग की गुंजाइश नहीं रही। तब आपको गुस्सा भी बहुत आता था, मेरा ख्याल इसीलिए फ़ाइटिंग करते थे। उसने नुक्ता उठाया। कह सकती हैं। उफ़, क्या कंडीशन है। वैसे शहवार की बातों से अंदाज़ा होता है कि पहले से काफ़ी संवर गए हैं। उसने मुस्कुराकर खासी शरारत से कहा। लगता है शहवार ने अच्छा खासा ऑब्ज़र्व किया हुआ है। खैर, अच्छा खासा तो नहीं है, तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो उसके चंद अल्फाज से एक पूरी कहानी बना रही हूँ। अच्छा, मुस्तफ़ा ने सर हिलाया तो वली ने उसे देखा। वो आते वक्त जिस कदर उकताई हुई थी अब उस कदर फ्रेश लग रही थी। रुशाने कहाँ है? वली ने पूछा। अंदर ही है। ओके मुस्तफ़ा भाई, चलती हूँ। शहवार की बातों से मैं डर गई थी, मगर अब आपसे बात करके दिल को सुकून मिला है। आपका जो पुराना इमेज था वो एक फ़ाइटर का था। मैं खासी खौफज़दा थी कि कहीं खुदा न खास्ता आप अब भी वैसे तो नहीं। अल्लाह का शुक्र है अब ऐसा नहीं है। शहवार एक बहुत हसास सी लड़की है, वो मुझे बहुत अजीज़ है, प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। वो एक बार फिर संजीदगी से कह रही थी।
وہ آپ سے پہلے ہماری کزن ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کے بہت سے حقائق سے باخبر ہیں تو یہ بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم نے کبھی ان کو غیر اہم ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ اب ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ جس قسم کے کمپلیکس کا شکار ہے، اب ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ رشتہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ بہرحال ہم نے اور ہماری فیملی نے ہر حال میں ان سے محبت، خلوص اور اپنائیت کا یہ رشتہ نبھایا ہے۔ مصطفیٰ کا انداز بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ شکریہ، اسی احساس نے تو مجھے آپ سے بات کرنے کی جرأت بخشی ہے۔ وہ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ۔ کچھ دیر قبل ٹوٹ کر بکھر کر روتی شہوار کا سراپا آنکھوں میں سمایا تو دل گرفتگی سے کہا، اب اس کی پریشانیوں کا علاج کیا کیا جائے، جبکہ وہ خود ہی اس پریشانی سے باہر آنا نہیں چاہتی۔ مصطفیٰ نے قدرے رکھائی سے کہا تو اس نے رنجیدگی سے اسے دیکھا، مگر آپ اسے اعتماد میں تو لے سکتے ہیں نا؟ وہ کیا اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اس قسم کے حالات کو فیس کرتی تو اس کا بھی یہی ری ایکشن ہونا تھا۔ شہوار غلط نہیں ہے، ہاں کچھ زیادہ جذباتی ہو رہی ہے بس۔ میرا خیال ہے کہ یہ نکاح اسی تعاون کی ایک کڑی ہے۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر وہ چپ ہو گئی تھی، مگر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ سمجھتی ہے کہ آپ لوگوں کے اس کی ذات پر اس قدر احسانات ہیں کہ کبھی وہ سر اٹھا کر جی نہیں پائے گی۔ یہ قدم بھی انہی احسانات میں سے ایک سلسلہ ہے۔ قدر توقف کے بعد کہا، یہ تو اس کا مینٹلی کمپلیکس ہے، اب اس کا علاج کیا کر سکتا ہوں؟ ہم تو اسے عزت ہی دے رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی ذہنی ابیلٹی کے سبب اس کو بھیک سمجھ رہی ہے تو اس کا علاج کم از کم میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خود علاج کرنا چاہے تو۔ مصطفیٰ کا انداز ایک دم اتنا عجیب سا ہوا تھا کہ انا حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ دل میں گنجائش ہو تو ذہنوں میں بھی گنجائش نکل آتی ہے مصطفیٰ بھائی۔ کیا آپ کے دل میں کوئی گنجائش نہیں، یا محض یہ بھی ایک فارمیلٹی ہے؟ وہ بہت دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ یہ میرے بڑوں کا فیصلہ، اور مجھے اپنے بڑوں کا فیصلہ ہر حال میں عزیز ہے۔ اگر اسے انکار ہے تو اس کے پاس رائٹ ہے، وہ انکار کر دے۔ چونکہ مجھے انکار نہیں، سو میں مطمئن ہوں۔ رہ گئی دل کی گنجائش والی بات تو میں خاصا ٹپیکل بندہ ہوں، یہ دل کے عارضے میں نہیں پالتا۔ اس نے بہت دکھ سے مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ ایسے رشتوں میں تو دل میں گنجائش خود بخود نکل آتی ہے مصطفیٰ بھائی، اس نے قدر تلخی سے کہا۔ تم مصطفیٰ تنزل مسکرایا، یہ بات اس سے بھی سمجھائیے نا، میں تو بہت سی نارمل انداز میں اس ریلیشن کو قبول کر رہا ہوں۔ ولی دونوں کی گفتگو کو حیرت سے کھڑا سن رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہے، پریشان ہے، اسے ماضی کو لے کر بکھری ہوئی ہے۔ اگر آپ اسے تسلی کے چند لفظ سونپ دیں گے تو وہ سنبھل جائے گی، آپ پر اعتبار کرے گی۔ اگر آپ ایک بار کوشش تو کریں، انا نے کہا تو مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھا، پھر مسکرایا۔ وہ ماضی کو لے کر بکھری نہیں ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے، مصطفیٰ نے تلخی سے کہا۔ اور کیا یہ اس کی ڈیمانڈ ہے؟ اس کا انداز پتھریلا تھا۔ مصطفیٰ بھائی پلیز، یہ میرا دیا گیا ایک سلوشن ہے۔ وہ بیچاری تو فی الحال صرف ایک ہی نقطے پر منجمد کھڑی ہے، جس کا نام ایاز ہے، انا نے کافی دکھ سے کہا تو مصطفیٰ نے کندھے اچکا دیے۔ تو ٹھیک ہے، نکاح ہو رہا ہے نا، آرام سے ہونے دے۔ انا نے مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی سی سمٹ آئی۔ یہی شاید عورتوں کا المیہ ہے کہ جو بات مردوں کے نزدیک بہت عام ہوتی ہے وہ ان کے نزدیک بہت خاص ہوتی ہے۔ آپ شاید میری بات سمجھ نہیں پائے، یا شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پائی۔ وہ بہت دکھ سے کہہ کر پلٹی تھی اور پھر تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا یار؟ ولی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو مصطفیٰ کے اعصاب ایک دم جھنجھلائے تھے، تاہم اگلے پل اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ کچھ نہیں، خواتین میں ہر وقت کسی نہ کسی بات کو لے کر ٹینشن کریٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ محترمہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ آؤ اندر چلتے ہیں، احسن ہمیں غائب پا کر خود ڈھونڈنے نہ نکل آئے۔ مسکرا کر کہتے وہ پلٹا تو ولید اچھی طرح سمجھ گیا کہ وہ اب اس معاملے میں اسے ایک لفظ بھی نہیں کہے گا جب تک خود نہیں چاہے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ باقی سارا وقت افراتفری میں گزر گیا تھا۔ ساری حویلی میں رونق پھیلی ہوئی تھی۔ آج ایک عرصے بعد بابا صاحب خوش تھے۔ پوری دل کی امادگی و گہرائی سے وہ اس سارے فنکشن کو انجوائے کر رہے تھے۔ دل پر ایک بوجھ تھا، کبھی کبھی دل پر احساس گناہ کا بوجھ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ اپنا سانس مشکل ہو جاتا تھا، اور تابندہ بھی کو سہارا دینا بھی شاید اس سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ وہ اپنا احساس گناہ کم کرنا چاہ رہے تھے کہ جس سے گناہ کا بوجھ کم ہو جاتا، اور اب ایک بے سہارا لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ بنانا، یہ بھی ان کی زندگی کا ایک تلخ باب تھا۔ انہیں لگا کہ جیسے انہوں نے برسوں پہلے کی جانے والی ایک غلطی کی تلافی کر دی ہے۔ گناہ برقرار تھا، ختم نہیں ہوا تھا، مگر دل کا بوجھ کسی حد تک کم ضرور ہو گیا تھا۔ حویلی کے اندر ہال میں اچھی خاصی رونق آباد تھی۔ ساری لڑکیاں تمام کاموں سے فارغ ہو کر اب مہندی لگانے کے چکروں میں الجھی ہوئی تھی۔ بڑی خواتین اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکی تھی، لڑکے باہر مردانے کی طرف تھے، اس لیے سب خاصی فارغ ہو کر بیٹھی تھی۔ شہوار صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے مہندی لگائی جا رہی تھی۔ ایک طرف پپو زورا کی بہو شائستہ بھابھی لگی ہوئی تھی تو دوسری طرف ماریا تھی۔
دونوں بڑی محنت سے شہوار کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ شائستہ بھابھی اچھی بیوٹیشین بھی تھی، اب ان کے ہاتھوں کے جوہر شہوار کے دونوں ہاتھوں پر دکھائی دے رہے تھے۔ ماریا جو خود بھی اچھی مہندی لگا لیتی تھی، شائستہ کی ہدایت پر شہوار کے پیروں پر گل و بوٹے بنا رہی تھی۔ شہوار کے دونوں پاؤں سینٹر ٹیبل پر دھرے ہوئے تھے اور ماریا قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری مہندی لگ رہی ہے، میں بھی ضرور لگواؤں گی۔ انا شہوار کی مہندی دیکھ کر فوراً دیوانی ہوئی تھی۔ کیوں، تمہارا بھی ساتھ ہی نکاح کا پروگرام ہے؟ زورا پھپھو کی بیٹی آسما نے لقمہ دیا تو وہ جھیم گئی۔ ارے لڑکی شرماتی بھی ہے، لائبہ بھابھی نے سب کی توجہ دلائی تو رشا نے کھلکھلا کر ہنس دی۔ انا نے گھورا، آپ سب کی طرح بے شرم نہیں ہوں، اتنے تھوڑے عرصے میں دونوں کی سب سے خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ سو فوراً جواب دیا تھا، ان سب میں کون کون شامل ہے یہ بھی وضاحت کر دو۔ صبا نے جو صبح پہنے جانے والے دوپٹے پر لیس ٹانگ رہی تھی فوراً پوچھا، تمام شادی شدہ خواتین۔ ماریا نے لقمہ دیا۔ عائشہ اپنے ہاتھوں پر خود ہی کون سے ڈیزائن بنا رہی تھی، بیٹی وہ ساسو ماں کو سونپ آئی تھی، تو بے فکر تھی اب۔ ارے بھائی یہ تو بڑی تیز ہوتی جا رہی ہے، کیوں شائستہ بھابھی، اس کے لیے وہ کوئی لڑکا ڈھونڈیے پھر۔ عائشہ نے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنستے دوبارہ پاؤں پر جھک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نفاست تھی مگر تیزی نہ تھی۔ شائستہ نے اسے باقاعدہ پاؤں کی ڈیزائن نکال کر دیا تھا جو وہ کاپی سے دیکھ کر فالو کر رہی تھی۔ نیک خیال ہے، خاندان میں کنوارا لڑکا دیکھو پھر۔ شائستہ نے بھابھی سے بھی ہنس کر کہا، ہیلو لیڈیز، چائے مل جائے گی؟ تبھی سجاد بھائی نے دروازے پر آ کر کہا تو شہوار چونکی، کندھوں تک فولڈ شدہ آستین اور ننگے سر، اسے بڑی حیا آئی۔ وہ تو اسی شرط پر باہر آئی تھی کہ لڑکوں کے سامنے نہیں آئے گی، باقی سارا وقت وہ روشی کے ساتھ کمرے میں رہی۔ ارے ارے کیا کرتی ہو؟ اس نے رخ موڑنا چاہا تو شائستہ اور ماریا دونوں چیخ اٹھی، میری چادر پہلے سر پر دیں۔ اس نے کہا تو بھابھی نے اس کے سر پر چادر ڈالی مگر بازوؤں کی برہنگی ابھی بھی قائم تھی، تو شکر تھا کہ سجاد بھائی نے اس طرف نہیں دیکھا تھا۔ مل جائے گی، مگر اس وقت کون جاگ رہا ہے؟ لائبہ بھابھی نے کہا، سبھی لڑکے جاگ رہے ہیں۔ سجاد بھائی وہیں کھڑے تھے، سبھی اپنی لڑکیاں تھیں مگر دو نئے چہرے تھے سو نظر نہیں آئے۔ شہوار نے شکر ادا کیا۔ کیوں، آج رات جگہ کا پروگرام ہے کیا؟ عائشہ نے بھی پوچھا۔ ایسا ویسا اچھا خاصا اللہ گلا کیا جا رہا ہے مردان خانے میں، تو سجاد بھائی نے اطلاع دی، بلکہ یہاں کچھ دیر بعد دعویٰ بولنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا۔ نہیں، سبھی لڑکیاں چیخیں۔ بابا صاحب سے جوتے کھانے ہیں کیا؟ پھوپھو زہرا کی چھوٹی بہو رمشا نے ڈرانا چاہا۔ بابا صاحب اور بابا جان سبھی سو چکے ہیں، 1 بج رہا ہے، خیر آپ میں سے چائے کون بنا کر دے گا؟ انہوں نے اطراف میں دیکھا اور پھر اپنی بیگم کو دیکھا۔ اس وقت سبھی بیزی ہیں، آپ کچن میں چلے جائیے، وہاں تاج یا عظمت ہوگی، ان کو کہہ دیں۔ لائبہ بھابھی نے مشورہ مفت دیا تھا۔ تم سے مجھے اس صفحہ چٹ جواب کی امید نہ تھی، خیر سے ذرا ہاتھ لگ جاؤ، پھر فرصت سے خبر لوں گا۔ یہاں آ کر دن سے ہاتھ ہی نہیں آ رہی، اتنے دن سے ہاتھ ہی نہیں آ رہی، آنکھیں ہیں کہ ماتھے پر رکھ لی ہیں؟ سجاد بھائی نے دھمکایا تو سبھی لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس دی۔ بھابھی جھیم گئے۔ چلے دھمکائیے مت، آتی ہوں، دیتی ہوں چائے بنا کر۔ بھابھی سبھی کی معنی خیز ہنسی کو نظر انداز کرتے اٹھ کر سجاد بھائی کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ دیکھا، چائے تو بہانہ ہے، سجاد بھائی کیسے بہانے سے لے کر گئے ہیں؟ لائبہ کے نکلتے ہی صبا نے ہنس کر کہا، تو اور کیا، ایک ہمارے میاں، اتنے دن سے میں کے بیٹھی ہوئی ہوں، پلٹ کر خبر نہیں لی اور یہاں آ کر بھی پوچھا نہیں کہ کیا حال ہے، بلکہ صاحب بہادر الٹا ناراض ہو رہے تھے۔ عائشہ نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ اللہ عائشہ بھابھی، اتنا جھوٹ، میں نے خود شام کو دیکھا تھا، بسمہ کو اٹھائے آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے، آفاق بھائی جان اور ایک آپ تھی کہ لفٹ ہی نہیں کرا رہی تھی۔ آسما نے بھانڈا پھوڑا تو عائشہ نے کھینچ کر تھپڑ اسے مارا۔ بدتمیز، تم میری نگرانی کر رہی تھی؟ ہاں تو یہی حال عدیل بھائی کا بھی ہے، اور امی سے کہتے تھے کہ صبا کو بلوا لیں، اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ ماریا نے بھی گل افشانی کی روشانے اور انا کے لیے۔ یہ سارا سلسلہ بڑا محظوظ کن تھا، وہ ساری عمر نہ کہیں آئی نہ گئی تھی، اب اتنے سارے لوگوں میں خود کو پا کر بڑا اچھا لگ رہا تھا اور وہ خوب انجوائے بھی کر رہی تھی۔ شہوار کی مہندی لگ گئی تھی، بس پاؤں کی باقی تھی جو ماریا لگا رہی تھی۔ اب کسی نے مہندی لگوانی ہے تو آ جاؤ فٹافٹ، شائستہ نے کہا تو انا فوراً شہوار کے ساتھ آ بیٹھی تو اس کی اس تیزی پر سبھی ہنس دی۔ دیکھو اسے کتنا اشتیاق ہو رہا ہے مہندی لگوانے کا، عائشہ ہنسی۔ تو اور کیا، پہلی دفعہ لگوانے جا رہی ہوں، وہ بھی شہوار کی مہندی دیکھ کر دل چاہ رہا ہے، ورنہ میں نے تو کبھی بچپن میں بھی نہیں لگوائی تھی، لگتا تھا کہ ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ چلو شائستہ، اتنی اچھی مہندی لگاؤ کہ دل کی حسرت مٹ جائے اس کی، عائشہ نے اپنی مہندی دیکھتے کہا۔
شائستہ مہندی لگانے لگ گئی تھی۔ شہوار کے پاؤں کا کام مکمل ہوا تو وہ وہاں سے اٹھ کر کونے میں رکھے صوفے پر جا بیٹھی، جہاں وہ بآسانی نظر نہیں آ سکتی تھی، بلکہ وہ کونا اندھیرے میں تھا جہاں وہ سکون سے کافی دیر تک بیٹھ سکتی تھی اور ان کی طرف دیکھ سکتی تھی۔ لائیے آپ کو بھی مہندی لگا دیں، ماریا نے روشانے کو آفر کی۔ نہیں، روشانے کو رہنے دو، چند دن بعد اس کی شادی ہے، اب لگوائے گی تو رنگ ٹھیک سے اترے گا نہیں، اپنی شادی پر ہی لگوائے گی تاکہ رنگ زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا تو صبا ہنس دی۔ دیکھو نند کو کتنی فکر ہے اپنی بھابھی کی، تو اور کیا، ایک ہی بھابھی ہے میری۔ اس نے بڑی حسرت سے روشانے کو دیکھا تھا، وہ سب مسکرا دی۔ ویسے ہی ان کے وہ کون ہیں؟ ماریا اب صبا کو مہندی لگا رہی تھی، جس کو لیس کا کام ختم ہو گیا تھا، اب وہ تقریباً فارغ ہی تھی۔ ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں، صبح دکھا دوں گی۔ ہاں سنا تو تھا، مردان خانے میں مصطفیٰ بھائی کے 2 مہمان آئے ہوئے ہیں، اچھے خاصے خوبصورت اور ڈیسنٹ لوگ ہیں۔ وہ 2 مہمان ہمارے بھائی صاحبان ہی ہیں، ایک میرے بھائی اور ایک ان کے، انا نے ہنس کر کہا تو تبھی لائبہ بھابھی اندر داخل ہوئی تھی اور ان کے پیچھے لڑکوں کی ایک لائن تھی۔ شہوار جو کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے فوراً رخ بدلا۔ ہائے لائبہ، تم چائے بنانے گئی تھی کہ ان حضرات کو لینے؟ شائستہ نے اس پوری پلٹن کو دیکھ کر ہاتھ روک لیا تھا۔ بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو بہت منع کیا تھا، مگر یہ سب میرے سر ہو گئے تھے کہ کچھ دیر اندر بیٹھیں گے پھر اٹھ جائیں گے۔ دراصل یہ سب دلہن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اوہو، تو دلہا میاں بھی ہیں؟ عائشہ نے سب لڑکوں پر نگاہ دوڑائی تو آفاق کے ساتھ مصطفیٰ بھی دکھائی دیا، جبکہ بائیں طرف عدیل تھا۔ وہ دونوں بہنوئیوں کے ہاتھوں کی گرفت میں تھا، یوں جیسے زبردستی لایا گیا تھا۔ اس سے ہنسی آ گئی۔ میرا کوئی قصور نہیں، یہی لوگ مجھے زبردستی لے کر آئے ہیں۔ مصطفیٰ نے صفائی پیش کی۔ ماشاءاللہ، کندھوں پر اٹھا کر لائے ہیں کیا؟ شائستہ بھابھی نے طنز کیا۔ تو اور کیا، سبھی لڑکے باجماعت بولے تھے۔ جن کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا تھا۔ شہوار کونے میں رخ موڑے بیٹھی رہ گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا ان سب میں ولید اور احسن نہ تھے، ان کے اپنے خاندان کے ہی سارے لڑکے تھے۔ مصطفیٰ بھائی، ولی اور احسن بھائی سو گئے ہیں کیا؟ انہوں نے براہ راست مصطفیٰ سے پوچھا۔ وہ ادھر کمرے میں ہی ہیں۔ مصطفیٰ نے سب کی طرف دیکھا۔ شہوار کہیں دکھائی نہ دی۔ یہ کون ہے؟ مصطفیٰ کے عقب میں بیٹھا حماد پوچھ رہا تھا۔ یہ پھپھو زہرا کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی توجہ ان کی طرف تھی جو سیدھے ہاتھوں پر شائستہ سے مہندی لگوا رہی تھی۔ یہ مہمان ہیں، احسن اور ولید کے ساتھ آئی ہیں۔ اسے حماد کا پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ حماد اپنے بہن بھائیوں کی نسبت قدرے چینج تھا، لڑکیوں کے معاملے میں بہت جلد انوالو ہونے والا انسان تھا۔ ہاں، خاندانی ماحول اور تربیت کا اثر تھا کہ بات فلرٹ تک نہیں پہنچتی تھی، بس دیکھ کر ہی تسکین حاصل کرتا تھا۔ بڑی حسین لڑکی ہے، اس نے برملا تعریف کی تو مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ انا کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بڑا اشتیاق تھا۔ مصطفیٰ نے چہرے کے زاویے ایک دم بگڑے۔ حماد، یہ ہماری مہمان ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو بہت برا ہوگا۔ اس کا انداز ایک دم بڑا پتھریلا اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حماد ایک دم صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے تو یوں ہی تعریف کی تھی۔ اس نے فوراً کہا، اگر تعریف کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو ادھر تمہاری بھابھیاں اور بہنیں بھی ہیں، ان کی تعریف کر لو۔ اس کا انداز دھیما اور دو ٹوک تھا۔ وہ فوراً سنبھل گیا۔ آئی ایم سوری، اس نے فوراً کہا تھا۔ مصطفیٰ نے سر جھٹکا۔ کیا بات ہے؟ آفاق نے پوچھا تو مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حماد نے کوئی بات کی ہے؟ آفاق نے بھی شاید نوٹ کیا تھا۔ حماد جھیم کر مصطفیٰ کے تیور دیکھتے فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ عدیل نے بھی کہا تو مصطفیٰ نے کندھے اچکا دیے۔ دیکھو بھائی، یہ خالی زنانہ محفل ہے، یہاں مردوں کا خصوصاً نامحرموں کا داخلہ منع ہے، شائستہ بھابھی نے کہا۔ ان کے میاں صاحب تو تڑپ اٹھے۔ کیا یہ زیادتی ہے؟ اگر ہم نامحرم ہیں تو پھر آپ محترمہ کے محرم کون ہیں؟ زاہد بھائی نے دہائی دی تھی۔ میں نے آپ کو تھوڑی کہا ہے، بھابھی ہنس دی۔ سبھی محظوظ ہوئے۔ دیکھو آفاق، عائشہ کا، عدیل صبا کا، زبیر رمشا کا، سجاد لائبہ کا، یہ سبھی محرم ہی تو ہیں، باقی ساری بہنیں ہیں ہماری۔ بھابھی کہہ کر پچھتائی تھی۔ آپ سے تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ عباس بھائی سو گئے ہیں کیا؟ عائشہ کو عباس کا خیال آیا۔ وہ لڑکوں کے ہمراہ نہیں تھا۔ نہیں، ولید اور احسن کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، عدیل نے جواب دیا۔ ہم نے ساتھ چلنے کو کہا بھی تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا، عدیل نے مزید بتایا۔ باقی تو سبھی مہمان صبح ہی تشریف لائیں گے نا؟ ماریا نے پوچھا۔ جی جناب۔ دیکھو میری بیگم کو اچھی مہندی لگانی ہے، عدیل نے ماریا کو تاکید کی تو صبا جھم گئی۔ باقی سب کی تو خیر تھی کہ کزنز تھے، مگر مصطفیٰ اور سجاد کی موجودگی میں عدیل کا لقمہ اسے شرما گیا تھا۔ بے فکر رہیے، آپ کہتے ہیں تو آپ کو بھی میں لگا دیتی ہوں۔ ماریا کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ انا کی مہندی لگ گئی تھی۔ اس نے دونوں سیدھی ہتھیلیوں پر مہندی لگوائی تھی، تھوڑی تھوڑی سی بیل کی صورت میں فٹافٹ
फटाफट लग गई थी। वो एक तरफ बैठने की बजाय शहवार के साथ सोफे पर आ बैठी थी। शहवार ने चादर अच्छी तरह अपने बाजुओं पर फैला ली थी और वो रुख मोड़े बैठी हुई थी। मुस्तफ़ा ने यूं ही अक्कम में गर्दन घुमाकर देखा था। उधर रुख मोड़े बैठी शहवार को देखकर टटका। उसका बस साइड पोज था। अंधेरे की वजह से बाजें दिखाई न दी। कोने की लाइट ऑफ थी। शहवार के पुछ थी। चादर चारों तरफ फैली हुई थी। बस दुल्हन कहाँ है? ज़ुबैर ने पूछा। अपने कमरे में जा चुकी है। हमें अंदाज़ा था कि आप लोगों ने आना है, हमने पहले ही गायब कर दिया था। आयशा ने कोने की तरफ देखते शरारत से कहा। उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई थी, वरना सबसे पहले वो उधर ही जाते। हम तो दुल्हा मियाँ को लेकर आए थे कि थोड़ा सा सामने बिठाकर एंजॉय करेंगे, आफाक ने कहा। क्यों, ये दोनों मस्खरे हैं क्या? सबा ने लुकमा दिया। एक भरपूर कहका लगा। देख लो, ये तुम्हारी बहन के फरमुदात हैं, हमारा कोई कसूर नहीं। तुम इसे पुलिस ऑफिसर की बजाय मस्खरे ज़्यादा लगते हो, आफाक ने कहा। तो फिर सब हंसती है। तौबा, कितने बदतमीज़ हो तुम लोग। बाबा साहब को पता चल गया ना कि तुम लोग दुल्हा साहब समेत इधर आए हो तो शामत आ जानी है, मारिया ने धमकाया। कोई नहीं, ऐसे मौक़ों पर अक्सर छूट मिल जाती है। यही तो गलत फहमी है आप लोगों की, शाइस्ता ने भी धमकाया। ये मुस्तफ़ा आज बड़ा खामोश है, रिमशा भाभी ने कहा। बच्चे बेचारे की आज़ादी सलब की जा रही है, एहतजाजन खामोश है, सजाद ने कहा। ओए होए, एहतजाजन अभी इन बच्चे साहब के सामने दुल्हन साहिबा को लाकर बिठा दे तो सारे एहतजाज की पोल खुल जाएगी, शाइस्ता भाभी ने कहा। तो कोने में बैठी अना एकदम खिलखिलाकर हंसती थी। वही लोगों के जुमले इंजॉय कर रही थी, जबकि शहवार खामोश थी। शहवार ने उसे कूनी मारी तो वो चुप हुई। हंसी की आवाज़ पर ज़ुबैर ने कोने में देखा तो अना के हमरा चादर में छुपे वजूद को देखकर ठटका। उसने शहवार को फ़ौरन पहचान लिया था। हाँ तो ठीक है ना, लाइए बिठाइए दुल्हन को। उसका अंदाज शरारती था। शहवार घबरा कर रह गई। उन लोगों से कुछ बैद ना था कि वाकई बिठाते। हमारा बच्चा वाकई साबिर है, आफाक ने भी मुस्तफ़ा की कमर थपकी। ऐसा करते हैं, हम अपने बच्चे बेचारे को दुल्हन के पहलू में बिठाते हैं, फिर तो ठीक रहेगा ना। ज़ुबैर को भी अब मौका मिल गया था, कैसे जाने देता, फ़ौरन मैदान में कूदा। कोई नहीं, अब निकाह से पहले तो दुल्हन कतई नहीं देखने देंगे हम। ये बात तो सब में तय थी। इस बात को तय करके उन्होंने शहवार को मेहंदी लगाने पर आमादा किया था कि वो किसी के सामने नहीं जाएगी। अब तक इसलिए तो सब खामोश थी, वरना इस कोने की निशानदेही कब की हो चुकी होती। अच्छा ये बात है, तो ऐसे ही सही। चलो मुस्तफ़ा चलें बाहर। ज़ुबैर ने हाथ पकड़कर उठा लिया था। हाँ तो जाइए, हमने कौन सा दावत दी थी? लड़कियों ने आंखें माथे पर रख ली थी। अगर तुम लोगों ने दुल्हन हमें न दिखाई तो हमारा दूल्हा इन वक्त पर निकाह से इनकार भी कर सकता है। मुस्तफ़ा को शरारत से आंख मारकर ज़ुबैर ने कहा। जाइए, हम आपकी धमकियों में नहीं आने वाले। मारिया ने हाथ उठाकर जाने को कहा था। देखो, हमारा दूल्हा मगरिब के वक्त से आया हुआ है, उसने अपनी दुल्हन की एक झलक भी नहीं देखी, ये ज़्यादती है। ज़ुबैर आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफ़ा का हाथ थामे अकब की जानिब बढ़ रहा था। किसी लड़की ने तवज्जो ना दी थी, जबकि मुस्तफ़ा समझ चुका था कि ज़ुबैर क्या करना चाह रहा है। उसकी हंसी बेसाख्ता थी। सुबह तक सब्र कर ले, निकाह हो जाए तो एक ही दफ़ा देख लेगा, शाइस्ता भाभी ने कहा। तो ज़ुबैर पीछे की तरफ पलटा। आयशा, जिसकी तवज्जो अब उधर ही हुई थी, फ़ौरन चीखी। हाय ज़ुबैर, ये क्या कर रहे हो? अरे ये तुम कहाँ जा रहे हो? उधर क्या है? शाइस्ता भी बोली। दुल्हन देखने। शरारत से भरपूर आवाज़ थी। शहवार धक से रह गई। आवाज़ उसके बिल्कुल पास से उभरी थी। वो बड़ी तेज़ी से दरमियानी फासला तय करते उस कोने में आए थे। उनने फ़ौरन अना के बाजू में मुँह छुपा लिया। अना, ये इधर क्यों आए हैं? वो पूरी तरह काम पुठी थी। मजाक कर रहे हैं, तुम चादर लपेटे रखो, कुछ नहीं करेंगे ये। ओए होए, तो इधर दुल्हन को छुपाया हुआ है इस अंधेरे में। ये कोना ज़रा तारीकी में था। अब सभी लड़के मुतवज्जे हुए थे, एक एक करते उठकर आ रहे थे। ये तो शुक्र था कि शहवार की मेहंदी कदरे सूख गई थी। उसके नेमरिया बाजू चादर के अंदर थे, जिससे मेहंदी ख़राब होने का अंदेशा ना था। मगर मेहंदी लगे पाँव वो कहाँ छुपाते, जो ज़मीन पर टिके थे, गीले भी थे और सभी के सामने थे। ये ज़्यादती है, भागो तुम लोग इधर से। भाभी और आयशा फ़ौरन उस तरफ लपकी थी, मगर अब कौन सुनता। ना हंसे जा रही थी। उसके लिए ये सारी सिचुएशन बड़ी मज़ेदार थी। वो उल्टा हाथ मुंह पर रखे बेहाल हो रही थी। कितने बदतमीज़ हो तुम लोग, बेचारी को कंफ्यूज कर रहे हो, भागो यहाँ से। वो सारे शहवार और अना के सामने खड़े हो गए थे। आयशा अपने मियाँ को धकेल कर जगह बनाकर शहवार की तरफ लपकी। भाई दुल्हन देखे बगैर तो नहीं हटेंगे हम भी। सारे फैल कर खड़े थे। अना ने मुकम्मल तौर पर चादर में छुपी शहवार को अपने हिसार में ले लिया, मगर अना की हंसी अब भी नहीं रुक रही थी। दूसरी तरफ भाभी और आयशा ने भी हिसार में ले लिया था। ये ज़्यादती है। मुस्तफ़ा मुसलसल मुस्कुरा रहा था, जबकि ज़ुबैर ने दुहाई दी थी। सबा, शाइस्ता भाभी, इनको बाहर निकालिए, हमारी दुल्हन को परेशान कर दिया।
شہوار ان کے حصار میں مسلسل کانپ رہی تھی۔ عائشہ نے کہا تو وہ بھی پاس آ گئی۔ دیکھیے بھائی، مذاق ایک طرف، مگر ہم نکاح سے پہلے دلہن نہیں دیکھنے دیں گے، یہ طے شدہ بات ہے، شائستہ بھابھی نے سنجیدگی سے کہا۔ قسم کھا لی ہے کیا؟ زبیر نے پوچھا۔ سب لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اب کیا کریں۔ یہی سمجھ لے، عائشہ نے بھی کہا۔ انا، تم شہوار کو لے کر یہاں سے جاؤ، عائشہ نے آہستہ سے کہا، اور روشانے کو بھی اشارہ کیا۔ اس نے بھی دوسری طرف سے آ کر شہوار کو تھام لیا تھا۔ وہ مکمل طور پر بڑی سی چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ دیکھیے، آپ دلہن کو فرار کروا کر اچھا نہیں کر رہی، ظاہر نے دھمکی دی۔ آسمہ اور ماریا بھی قریب آ گئی تھی، انہوں نے بھی شہوار کو حصار میں لے لیا تھا۔ اب اتنی خواتین کی موجودگی میں دلہن دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو طے شدہ بات تھی کہ اب نکاح سے پہلے تک دلہن نہیں دکھانی۔ وہ تو سجاد بھائی ادھر آ گئے تھے اور سب کو پتہ چل گیا تھا کہ دلہن ادھر ہے، ورنہ کس کی مجال تھی کہ پتہ چلتا۔ دلہن کو ہم کمرے میں بھیج رہے ہیں، فرار نہیں کروا رہے۔ فرار تو یہ دلہا میاں کے ساتھ ہی ہوگی، عائشہ نے ہنس کر کہا۔ چاروں لڑکیاں دلہن کو نکال کر لے کر گئی تھی۔ ان سب نے بڑی بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ مہذب انداز میں انہیں دیکھنا چاہتے تھے، اگر بدتمیزی کرتے تو خود دلہن کا گھونگھٹ اڑ دیتے، مگر شرافت برقرار تھی۔ مصطفیٰ مسلسل مسکرایا جا رہا تھا۔ بہرحال دلہن کو دیکھنے کے بجائے اس نے صورتحال کو زیادہ انجوائے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشنما سے مہندی لگے پاؤں جم سے گئے تھے، سفید دودھیا پاؤں پر مہندی بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے، زبیر نے سب سے پہلے مشقت کی تھی۔ اب اسے دکھ ہو رہا تھا، وہ ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ دلہن کے دلہا میاں سے پوچھ لو کہ یہ واقعی زیادتی ہوئی ہے کیا؟ رائبہ نے چہک کر کہا۔ کیوں مصطفیٰ؟ عائشہ نے بھی اس سے دیکھا۔ بھئی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے دیکھنے کی، میں تو بس اس ساری صورتحال کو انجوائے کر رہا تھا، مسکرا کر کہتے وہ اسی صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا جہاں چند لمحے پہلے شہوار اور انا بیٹھی ہوئی تھی۔ تف ہے تم پر، اتنی دیر سے ہم تمہارے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور تمہیں ہی کوئی پرواہ نہیں، زبیر نے کہا تو سبھی لڑکیاں ہنس دیں۔ اسے کہتے ہیں بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، رمشا نے شرارت سے میاں کو کہا تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ چلو اٹھو چلتے ہیں، اب ہو گئی عزت افزائی، دیکھ لی دلہن ہم نے، زاہد بھائی بھی کہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ ہنستے ہوئے کھڑا ہوا۔ بہرحال اس ساری صورتحال کو انجوائے سب نے ہی کیا تھا، بڑے مہذب انداز میں، بڑا مہذب سا مذاق تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنے والے مصطفیٰ کو بھی یہ مذاق بہت اچھا لگا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ہنستا مسکراتا باہر نکل آیا تھا۔ اف، کتنے بدتمیز ہیں یہ سب، کیسے سب نے مل کر تنگ کر کے رکھ دیا تھا، شائستہ ہنسی۔ تو پھر سبھی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرنے لگے۔ صبح بڑی افراتفری کا عالم تھا، سبھی مرد حضرات مصروف تھے، بس ایک دلہا میاں تھے جو احسن اور ولید کے ساتھ صبح صبح ہی کھیتوں کی سیر کو نکل گئے تھے۔ 10 بجے کے قریب وہ واپس لوٹے تو ناشتے کا انتظام تھا۔ آؤ میں تم لوگوں کو اپنے بابا صاحب سے ملواتا ہوں۔ رات جب وہ لوگ پہنچے تھے تو بابا صاحب اندرونی طرف تھے، رات ادھر ہی بسر کی تھی۔ اس وقت وہ اسی طرف سب مردوں کے پاس ہی تھے۔ مصطفیٰ ناشتے کے بعد ان دونوں کو لے کر ان کی بیٹھک میں آ گیا تھا۔ السلام علیکم بابا صاحب، صبح سے اب ملاقات ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھے؟ صبح سے نظر نہیں آ رہے تھے، انہوں نے مسکرا کر استفسار کیا۔ بس اپنے ان دوستوں کے ساتھ باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا تھا۔ مصطفیٰ نے ولید اور احسن کی طرف اشارہ کیا تو دونوں نے باری باری بابا صاحب سے مصافحہ کیا۔ ولید نے محسوس کیا کہ اس سے ہاتھ ملاتے بابا صاحب چونکے تھے۔ یہ دونوں تمہارے ساتھ شہر سے آئے ہیں کیا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ یہ میرا دوست ولید ہے، ہم دونوں امریکہ میں بھی اکٹھے ہی رہے ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہی ہمارا اپارٹمنٹ تھا، اور یہ احسن ولید کا پھوپھی زاد ہے، مصطفیٰ نے تعارف کرایا تو بابا صاحب نے پھر دونوں کو بغور دیکھا۔ کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ انہوں نے ولید کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ضیاء احمد، ولید ضیاء احمد نام ہے میرا، ولید نے مسکرا کر کہا تو انہوں نے محض سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں سے مختلف سوالات کرتے رہے، چھوٹے موٹے۔ ولید نے محسوس کیا کہ ان کی تمام تر توجہ اس کی طرف ہے، وہ مسکرا دیا۔ اپنی شخصیت کی دلکشی سے وہ خود بھی آگاہ تھا، مگر اب معاملہ اور تھا۔ یہاں کوئی خاتون نہیں، ایک عمر رسیدہ بوڑھا اسے گاہے بگائے بغور دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے بابا صاحب تمہاری پرسنالٹی کے سحر میں گرفتار ہو چکے ہیں، احسن نے اس کی طرف جھک کر آہستگی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ کافی وقت ان کے ساتھ گزار کر باہر نکلے تو ولید ان سے خاصا متاثر ہو چکا تھا۔ خاصی دلچسپ باتیں کرتے ہیں تمہارے بابا صاحب، ولید کے ریمارکس پر مصطفیٰ ہنس دیا۔ ابھی تو تم ہماری فیملی کے بہت سے لوگوں سے ملے ہی نہیں ہو، چلو اب ملنا جلنا تو رہے گا ہی نا، آتا جاتا رہوں گا۔ تم سناؤ، نکاح کی تقریب کب تک ہوگی؟
عصر کے بعد کا پروگرام ہے۔ وہ تینوں واپس اسی روم میں آ گئے تھے جہاں ولید اور احسن ٹھہرے ہوئے تھے، مگر سامنے ہی روشی اور انا موجود تھی۔ کہاں تھے آپ دونوں؟ صبح سے کتنے چکر لگا چکے ہیں ہم ادھر کے، مگر تینوں ہی غائب تھے، انا نے پوچھا۔ باہر واک کے لیے نکل گئے تھے، پھر مصطفیٰ کے ساتھ ان کی زمینوں کی طرف چلے گئے، واپس آ کر ناشتہ کیا، اب بابا صاحب کے پاس تھے، احسن نے بتایا۔ تم سناؤ، انجوائے کر رہی ہو نا؟ احسن نے انا سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ بہت زیادہ، زندگی میں کبھی کہیں آنے جانے کا موقع ہی نہیں ملا، تو پہلی دفعہ یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں شہوار ہے، آپ لوگ ہیں، اکیلی ہوتی تو شاید میں انجوائے نہ کر پاتی۔ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہیے، مصطفیٰ نے بھی کہا تو دونوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، یہاں سب بہت خیال رکھ رہے ہیں، روشانی نے بھی کہا۔ آپ لوگوں میں زنانہ اور مردانہ علیحدہ ہے کیا؟ روشانی نے یوں ہی پوچھ لیا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بس آج کل فنکشن کی وجہ سے ادھر رکے ہوئے ہیں، ورنہ میرا کمرہ اندر حویلی میں ہی ہے۔ آپ کو اندر سبھی ڈھونڈ رہے تھے، خصوصاً آپ کی مدر، سب کا یہ خیال تھا کہ دلہا میاں کہیں غائب ہو چکے ہیں، انا نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں، رات کے بعد صبح سے میں نے اندر اپنی شکل نہیں دکھائی، اب سب کو میری فکر ستا رہی ہوگی، آپ بیٹھیے، میں اندر کا ایک چکر لگا لوں۔ مصطفیٰ دونوں کو کہتے وہاں سے چلا گیا۔ انا اور روشی دونوں اس ڈبل بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آپ دونوں نے رات اسی کمرے میں گزاری تھی؟ روشی نے پوچھا۔ انا، یہ کپڑے پریس کروا دو یا کر کے لا دو، ادھر استری نہیں ہے، اب ہر بات پر ان کے ملازمین کو آواز دینا اچھا نہیں لگ رہا، مجھے چینج کرنا ہے۔ احسن نے بیگ سے کپڑے نکال کر اسے دیے تو اس نے روشی کو دیکھا۔ روشی کو دیں، یہ کر لاتی ہے، ابھی میرا اندر جانے کا کوئی موڈ نہیں ہو رہا، کسل مندی سے کہتے وہ بستر پر دراز ہوئی تھی۔ لائیے، میں کر لاتی ہوں۔ روشی فوراً تیار ہو گئی تھی، اس نے ہنس کر اسے دیکھا۔ بھائی، آپ کے بھی کر لاتی ہوں، آپ بھی ڈریس نکال دیں، روشی نے ولید سے بھی کہا تو اس نے بھی اسے کپڑے نکال دیے تھے۔ احسن ٹاول، باتھ سوپ اور شیمپو بیگ سے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ روشی چلی گئی تو وہ بستر پر نیم دراز نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ ولید جو اپنے بیگ میں سے چیزیں ادھر ادھر کر رہا تھا، چونکا، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ اس انداز میں پکارے جانے پر عجیب سی فیلنگز محسوس کرتا تھا۔ آپ مصطفیٰ کو سمجھائیے گا، وہ شہوار کے ساتھ نرم رویہ رکھے، وہ بہت پریشان ہے، کہیں بار رو چکی ہے۔ ولید بیگ ایک طرف رکھ کر بستر کے قریب چلا آیا۔ یہ مصطفیٰ اور شہوار کا کیا ماجرا ہے؟ بستر پر وہ بیٹھا تو انا اٹھ کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو مصطفیٰ نے کچھ نہیں بتایا؟ اس نے اپنے خوشنما پلکوں کی جھالر اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ نہیں، چلیے واپسی پر بتاؤں گی، اس وقت بتانے لگی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، ویسے بہتر یہی ہے کہ آپ مصطفیٰ سے پوچھ لیں، اگر وہ بتا دیتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں بتاتے تو مجھ پر الزام تو نہیں آئے گا کہ میں نے دونوں کی بات لیک آؤٹ کی ہے؟ انا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ کچھ سوچنے لگا۔ مصطفیٰ بہت کمپلیکیٹڈ پرسن ہے، وہ اپنی بات کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کرتا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر بھی کوئی تو ریزن ہوگی، ولید نے کہا تو انا نے لب کچلے۔ دراصل شہوار کے والد حیات نہیں ہیں، اس کی والدہ ان لوگوں کی دور پرے کی رشتہ دار ہیں۔ یہ لوگ شہوار اور اس کی والدہ کو حقیقی رشتوں کی سی اہمیت دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھتے دونوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ بس شہوار اسی بات سے ہرٹ ہوئی ہے، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سب اس کا پرابلم نہیں سمجھ رہے، سب کے نزدیک یہ محض خود سری اور احساس کمتری ہے، مگر شہوار اس کو اپنی انا اور عزت نفس کی حفاظت کہتی ہے۔ اوہ، جب وہ راضی نہیں تو مجبوراً یہ تعلق کیوں باندھ رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ مصطفیٰ یا اس کی فیملی نے اسے مجبور کیا ہوگا، اس کے ساتھ کچھ ایسا پرابلم ہوا ہے کہ وہ مجبوراً سب کے فیصلے پر سر جھکانے پر مجبور ہے، جبکہ مصطفیٰ شہوار کے اس طرز عمل پر اسے بجائے جسٹیفائی کرنے کے مزید تنہا کر رہے ہیں۔ انا نے الجھے ہوئے الفاظ میں وضاحت کی تو ولید نے اسے بغور دیکھا۔ اور وہ مجبوری کیا تھی؟ میں نہیں بتا سکتی، اس نے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ باخبر ہے؟ ولید نے اندازہ لگانا چاہا۔ ان کی پوری فیملی باخبر ہے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ وہ خود کو ان لوگوں کے احسانات تلے دباؤ محسوس کرتی ہے، وہ خود کو اس قدر اعلیٰ درجے کی عزت افزائی کے قابل نہیں سمجھتی۔ اس کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کو ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ خاندانی، مالی و نسبی معیار کی لڑکی مل سکتی تھی۔ انا نے وضاحت کی تو ولید سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اوہ، اس نے مصطفیٰ سے بات کی تھی؟ دونوں میں براہ راست بات ہوئی تھی۔ مصطفیٰ شہوار کی فیلنگ سے اچھی طرح باخبر ہے۔ شہوار کی سوچ ہے کہ وہ ایک ملازمہ بن کر تو ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کو تیار ہے، مگر اس خاندان کی بہو بن کر اس کے لیے ان سب سے نظر ملانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیا یہ لوگ بھی شہوار کو ملازمہ کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ان لوگوں کا رویہ شہوار کے ساتھ اس قدر اچھا ہے
کہ حد نہیں، بلکہ شہوار کی والدہ تابندہ بوا اس پوری حویلی کی کرتا دھرتا ہے۔ یہ لوگ دونوں کو خاندان کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ یہ سب شہوار کو اپنی کزن کہہ کر متعارف کرواتے ہیں۔ جب ساری صورتحال بالکل صاف اور واضح ہے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ شہوار کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ جب یہ لوگ اسے ملازمہ کا درجہ نہیں دیتے تو خود کو وہ کیوں ڈیگریڈ کر رہی ہے؟ جب یہ اتنا اعلیٰ خاندان اسے اپنی بہو بنانے پر شرمندہ نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اپنے تمام کمپلیکسز کو نظر انداز کر دے۔ مصطفیٰ جیسا شخص کچھ بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتا۔ وہ بہت سمجھدار اور باشعور انسان ہے۔ یقیناً اس نے ہر پہلو سے متعلق سوچ کر ہی اس رشتے کے لیے حامی بھری ہوگی۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی دوست کو سمجھاؤ، نہ کہ میں مصطفیٰ کو سمجھاتا پھروں۔ مجھے تو وہ کہیں سے بھی غلط نہیں لگ رہا، بلکہ شہوار کمپلیکسز کا شکار ضرور لگ رہی ہے۔ ولید کے اس قدر صاف اور تنقیدی انداز پر اس نے بہت برہمی سے اسے دیکھا۔ ہاں، آپ اپنے دوست کی فیور تو کریں گے ہی نا، خود جو ایسے ہی ہیں، بے حس۔ کیا کہا؟ تمہیں میں کہاں سے بے حس لگتا ہوں؟ ولید نے فوراً برا مانا تھا۔ میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں، مگر اس وقت آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی۔ وہ خاصا برا مان کر بستر سے اترنے لگے تو ولید نے فوراً اس کا بازو تھاما۔ رکو تو، میں نے اب ایسی کوئی بات نہیں کہہ دی کہ یوں خفا ہو جاؤ۔ ذرا میری بے حسی کی وضاحت تو کرو، ورنہ مجھے ٹینشن لگی رہے گی کہ وہ کون سی مثالیں ہیں جو تمہیں ازبر اور مجھے علم نہیں۔ بس اب آپ مجھ سے بات نہیں کریں۔ وہ ایک دم موڑی ہوئی تھی۔ ولید کی گرپ سے اپنا بازو کھینچا تو ولید کی نگاہ اس کے ہاتھ پر ٹھہری۔ مہندی لگا رکھی ہے؟ زبردست۔ ولید نے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ وہ جو خفا سی ہو رہی تھی ایک دم سٹ پٹا سی گئی۔ ولید اس کے ہاتھ پر لگی مہندی دیکھ رہا تھا۔ انا کو لگا کہ اس کا دل بس پسلیاں توڑ کر باہر آنے والا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ہاتھ اس قدر خوبصورت ہیں۔ مہندی تو بہت سوٹ کر رہی ہے۔ زبردست۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی طرف بھی نگاہ کی تو اس نے فوراً مٹھی بند کر کے پشت کی طرف ہاتھ کر لیا تھا۔ چھوڑیے نا، ایک دم گھبرا کر ولید کی گرپ سے ہاتھ کھینچے وہ فوراً بستر سے اتر گئی تھی۔ ولید نے ہاتھ کی تعریف کی تھی، اس کا ذہن اسی بات پر الجھ گیا تھا۔ وہ رکے بغیر اپنے ہی جذبات پر ایک دم گھبراتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ شائستہ بھابھی کے ماہر ہاتھوں نے اسے اس طرح سنوارا تھا کہ وہ دلہن کے روپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ زیور کی آرائش اس نے صرف گلے، ہاتھوں اور کلائیوں کی حد تک رکھوائی تھی، باقی بندیاں وغیرہ رہنے دی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کو کوئی سٹائل بنانے کے بجائے بھابھی نے ویسے ہی مانگ نکال کر چٹیاں گوند کر پھول سجا دیے تھے۔ اس کے ہاتھ پیروں پر مہندی کا بہت پیارا رنگ آیا تھا۔ اس نے زندگی میں فرسٹ ٹائم مہندی لگوائی تھی اور جی بھر کر رنگ آیا تھا۔ ہائے شہوار، مہندی کا رنگ دیکھ کر لگتا ہے کہ تم سے مصطفیٰ بھائی بہت محبت کرتے ہیں۔ ماریا تو اس کے ہاتھ پیروں پر ایک دم فدا ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر دلہن بنی ہوئی تھی اور سبھی اسے سراہ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انا نے بھی دل کھول کر سراہا۔ ظاہر ہے، پیاری ہے تو پیاری ہی لگے گی۔ عائشہ نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ وہ اسے پہلے ہی خاصی پیاری تھی، اب اور عزیز ہو گئی تھی۔ بس مصطفیٰ کے سامنے لے جاتے ہوئے اتنی احتیاط کرنی ہے کہ اس کا گھونگھٹ نکال دینا، ورنہ رخصتی کی فرمائش پکی ہے۔ لائبہ بھابھی نے بھی چھیڑا۔ کچھ دیر بعد نکاح ہونے کا شور اٹھا تو شہوار نے انا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جبکہ روشانے کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ دوپہر سے دوسرے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے پاس بیٹھی رہو بس، وہ کہہ رہی تھی۔ شائستہ بھابھی نے اس پر چادر ڈال دی تھی۔ نکاح خواہ نے باہری نکاح پڑھا آیا تھا۔ مردوں میں نکاح کا رجسٹر اس کے پاس لانے والوں میں آواز بھائی اور سجاد بھائی تھے۔ تبندہ بھی قریب آ بیٹھی تھی، باقی خواتین بھی ارد گرد تھی ادھر دستخط کرنے۔ عباس بھائی نے اس کی گود میں رجسٹر رکھتے ہوئے ایک کونے میں انگلی رکھ کر اسے قلم تھمایا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے قلم تھام لیا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم اس قدر آنسو آ ٹھہرے کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ شہوار بیٹا، سائن کرو، تبندہ بھی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ چونکی۔ آنسو بے اختیار رجسٹر پر گرتے چلے گئے۔ عجیب غم زدہ سا ماحول تھا، سبھی کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ ٹھہرے۔ شہوار، دستخط کرو بیٹا۔ تبندہ بھی نے اسے دوبارہ پکارا تو وہ بے اختیار رو دی۔ عباس اور سجاد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عجیب سی سچویشن تھی، ان کے اپنے دل نم آلود ہو رہے تھے۔ شہوار، ماجی بھی پاس آ ٹھہری تو شہوار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ کی ہلکی ایک ذرا سی جنبش سے اس کی پوری ہستی بدل جانے والی تھی۔ کل تک جو شہوار سکندر علی کہلاتی تھی، ذرا سے دستخط کے بعد شہوار مصطفیٰ کہلائی جانے والی تھی۔ کیا وہ کبھی اس خاندان کے سامنے سر اٹھا کر جی سکے گی؟ نہیں نہیں نہیں، اس کے اندر سے کوئی پرزور انداز میں چیخا تھا۔ شہوار، دستخط کرو۔ ماجی کا ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا تو اس کے آنسو بے اختیار بہتے چلے گئے۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ کو جنبش دی
سبھی خواتین اس کے ہاتھ کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی قلم اٹھایا کہیں چہروں پر رونق آئی تھی۔ عباس بھائی نے صفحہ پلٹا تو اس نے پھر ہاتھ کو جنبش دی تھی، تب اگلا صفحہ پلٹا گیا اور پھر اگلا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا تھا۔ شہوار کو لگا وہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہے۔ وہ ایک دم نرحال سی ہو گئی تھی۔ مبارک ہو، مبارک ہو، ہر طرف آوازیں گونج رہی تھی۔ تبھی نبی نے ایک دم اسے سینے سے لگا لیا۔ دیکھ لو سکندر، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے تمہاری بیٹی کو اس کے اصل حقداروں تک لوٹا دیا ہے۔ دیکھ لو، آج میری آزمائش ختم ہو گئی ہے، آج میں سرخرو ہوں۔ تبھی نبی کے اندر سے آہیں اٹھ رہی تھی، سسکیاں تھیں، آنسو تھے، بھین تھے۔ شہوار ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ شہوار، انا نے زبردستی روتی مچلتی شہوار کو تبھی نبی سے علیحدہ کیا تو شہوار ایک دم اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی تھی۔ شہوار، وہ چیخی تھی، شہوار، شہوار، ہر کوئی پکار رہا تھا مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً میری طرح پسند آئی ہوگی، اور جیسے مجھے یہ اس طرح کے فیملی گیدرنگ پسند ہے یا اس طرح کے ناولز اچھے لگتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی اچھے لگے ہوں گے۔ اور یہ ناول یار بہت مزے کا، میں نہیں کہتی تھی کہ ناول بہت اچھا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ناولز ہیں جو بہت اچھے ہیں جو میں نے ابھی نہیں پڑھے، اور کچھ ایسے ناول ہیں جن کا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں جو میں نے پڑھے ہوئے ہیں، جن میں سے مجھے ہے حکم ازاں اور بہاروں کے سنگ سنگ، اور بھی بہت مزے کے ناولز ہیں جو میں ون بائی ون آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے پورے چینل کی جو ہے اپڈیٹ کروں، اس میں ڈفرینٹ ناول، جو بھی ناول ہیں، نیو ناول میں پڑھ رہی ہوں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور جو پرانے ناول ہیں جن کا آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہو کہ ناول ہے کس طرح کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے دے سکتے ہیں کہ کیسے ناول لگ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ اور بس یہ کہانی ایسی ہی ہے، تھوڑی سی پیچیدہ، ہمیں الجھائے رکھے گی۔ ایسے ہی یہ ڈفرینٹ کریکٹرز ہیں بہت اس میں، ابھی آپ لوگ دیکھنا اس میں کتنی زیادہ مسٹریز، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نا کتنا اچھا لگا جب انا اتنا غصہ کرتی، میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، اور جب وہ جاتی ہے تو وہ شہوار سے ملتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ایسے سینز ہوں گے کہ آپ لوگ کہیں گے یار یہ چلی جائے، اس کو پتہ چلے گا، یا یہ کچھ اس طرح کا ہو جائے۔ دیکھنا آگے سٹوری بہت مزے کی ہے۔ ابھی تو یہ اس کی 13ویں ایپیسوڈ ہے، ابھی تو اس کی 44 ایپیسوڈ ہونی ہے، مطلب 31 ایپیسوڈ اور ہیں، شاید اتنا ہی لمبا ہے۔ ابھی دیکھنا بہت بہت مزے کا ناول چلے گا۔ اب ان کی جب شادی ہوگی تب بہت مزے کی وہ سارا کچھ ہوگا، اور میرا خیال ہے جب احسن لوگوں کی شادی ہوگی، میرے خیال تب اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن تب بھی بہت سارے لوگ ادھر سے جاتے ہیں تو ان کی بھی شادی کا پورا فنکشن دکھائیں گے۔ یہ ان کی جب شادی ہوگی ان کا بھی پورا ایک ایک سین ہوگا۔ اسی طرح کے ناول جو ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے جو ناول ہیں، پرانے ناول اور لانگ ناول، ان کا یہی تو مزہ ہے کہ اس میں ایک ایک ڈیٹیل، تھوڑی ڈیٹیل بھی بتائی جاتی ہے، اور اتنا کھل کر ہر ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو مائنر سے مائنر ڈیٹیلز بھی معلوم ہوتی ہے اور ناول کی، اور اس طرح سے جلدی بھگایا نہیں جاتا ناول کو، بہت اچھے سے سموتھلی ناول کو لے کر چلا جاتا ہے، اور اس کی اینڈ سے آپ بالکل سیٹسفائیڈ ہونے والے ہیں۔ یار میں نہیں کہتی کہ یہ ناول برا ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے، کچھ چیزیں یہ ہیں کہ آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، جیسے انا کے بیہیویئر سے اریٹیٹ ہوتا ہے بندہ، لیکن اگر اس کی جگہ پر دیکھا جائے نا، اگر ایک ایسی لڑکی جو کسی کو پسند کرتی ہے وہ اس کو بتا نہیں سکتی، لیکن اگر وہ کر دے، وہ بیچارہ وہ کنفیوز اپنی طرف سے، وہ اس کے موڈ سوئنگس کو نہیں سمجھ رہا تاکہ وہ بھی کوئی فیصلہ کر سکے، تو یہ بھی اس طرح سے ہی چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اب نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں کے وہ خراب کروں سٹوری، کچھ بھی بتاؤں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ بس آپ لوگ کہانی کے ساتھ ساتھ چلو اور میری طرح انجوائے کرتے رہو۔ باقی جتنے بھی ناولز ہیں، بخت یا پھر کارپے ڈیم یا کارپ ڈائم یا عنکبوت، یہ سارے بہت مزے کے ناولز ہیں، ان کی سٹوری ایک دوسرے سے مختلف ہے، بہت مزے کی ہے، اور مجھے آج کل بہت مزہ آ رہا پڑھتے ہوئے۔ مالا ناول میری طرف سے کمپلیٹ ہو گیا ہے، اگر آپ لوگ اس کو سننا چاہیں تو میں اس کی انشاءاللہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کی میں اپڈیٹ کر دوں گی پلے لسٹ۔ ابھی میں نے نہیں کی کیونکہ مجھے ہے کہ جیسے ہی کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہی ناول وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا میں اس کے ساتھ ہی اپڈیٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔